دل سلطان بائی عائشہ رحمان ایپیسوڈ 27۔ وہ اس کے ہمراہ بالاٹ کے لیے نکل چکی تھی، جو کہ ترکی کا ایک خوبصورت شہر ہے۔ رنگوں سے سجے گھر، گلیاں اور مقامات اس جگہ کو مزید پرکشش بناتے ہیں۔ بالاٹ ترکی کا ایک پرکشش اور رنگین ہمسایہ شہر۔ وہ سر اٹھائے وہاں کی خوبصورتی اور رنگوں سے بھرپور گھر اور گلیاں دیکھتی چہک رہی تھی۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ! سلطان نے اسے دیکھا اور وہ دل سے خوش ہوا۔ ایک اورنج کلر کے گھر کے ساتھ بنے گھر کے قریب گاڑی رکی۔ وہ اس کے ہمراہ ایک کشادہ گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ گھر سفید اور نیلے رنگ کا تھا۔ عائشہ نے گھر کی باہر لگی نیم پلیٹ کو چھوا۔ وہاں اس کا نام جگمگا رہا تھا، سرائے محل عائشہ ابدر باڑی، وڈینا اسٹریٹ، نمبر 7 D15 بالاٹ۔ یہاں میرا بھی نام لکھا ہے۔ وہ مسکرائی۔ وہ نیم پلیٹ پر لکھے اپنے نام کی طرف اشارہ کرتی بولی، یہ تمہارا گھر ہے میری گڑیا۔ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ عائشہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ ہمارا گھر ہے ابدر۔ اس نے نیم پلیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کا نام اس کے شوہر کے سمیت قلم بند تھا۔ وہ خوش تھی۔ سفید رنگ کا وہ کشادہ گیٹ کھلا اور وہ قدرے کھلے سرسبز لون اور وہاں لگے ڈھیروں پھول دیکھتی کھل کر مسکرائی۔ سلطان اسے لیے گھر میں داخل ہوا۔ لکڑی کا بنا بھورے رنگ کا دروازہ کھلا۔ عائشہ نے ایک نظر دیکھا اور کچھ پل اس کی نظریں نہ ہٹیں۔ وہ حیران و پریشانی سے اندرونی منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ تو بالکل ویسا ہے ابدر۔ عائشہ نے تیزی سے سلطان کی طرف دیکھا۔ وہ شریر سا مسکرا رہا تھا۔ عائشہ نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں اور وہ گھر جو اس کے خیالوں میں تھا، آنکھیں کھولتے وہ حقیقت میں اس کے روبرو تھا۔ وہ کھل کر ہنسی اور اچھلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ تھا تو مختصر مگر کافی کشادہ تھا۔ ہال کے بائیں طرف کچن اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈائننگ ہال۔ کچن کے ساتھ چھوٹی سیڑھیاں جو اوپر ایک مختصر سے ہال میں جا رکتی تھیں۔ ہال میں دائیں طرف 2 کمرے اور سامنے لگی لکڑی کی سیڑھیاں جو چھت کے اوپری حصے تک جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے دائیں ہاتھ ایک کشادہ کمرہ اور سیڑھیوں کے نیچے سے کچھ فاصلے پر گھر کا بیک گیٹ۔ وہ چھوٹا سا گھر ہی تمام تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا آڑا ٹیڑھا نقشہ وہ اسے بنا کر دے چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ اسے تھام چکا تھا۔ تمہیں پسند آیا؟ پسند؟ عائشہ نے اسے دیکھا۔ یہ تو میرا ڈریم ہاؤس ہے اور آپ پسند کی بات کر رہے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ وہ اس کے بازو سے لگی حسرت بھری نگاہ اس خوبصورت گھر کو دیکھ رہی تھی جسے اتنی محنت سے اس کے نکمے شوہر نے مکمل کیا تھا۔ مرحبا، خوش آمدید۔ ایک مضبوط سی آواز سنتے وہ دونوں پلٹے۔ ایک کافی عمر رسیدہ شخص ایک ہاتھ پشت پر باندھے اور دوسرے آدھے بازو کو ایک طرف لیے انہیں دیکھتا مسکرایا۔ مرحبا حاتم بے۔ سلطان نے سلام کیا۔ عائشہ، یہ حاتم بے ہیں، ہمارے خانسامہ۔ سلطان کے الفاظ پر عائشہ نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا۔ مرحبا انکل۔ حاتم بے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، سب تیار ہے سلطان نے سینے پر ہاتھ رکھتے انہیں اشارہ کیا۔ سیڑھیوں کے بائیں ہاتھ بنا ایک کشادہ کمرہ کافی خوبصورت تھا، مکمل فرنش۔ وہ گھر بنانے والے کی مہارت کو سلام کرتا تھا۔ کمرے کی بڑی سی بالکنی دیکھتی وہ چہک اٹھی۔ وہ بالکنی کافی کشادہ تھی۔ لیفٹ سائڈ پر سفید رنگ کا ایک زمینی جھولا دیکھتی وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ وہ اس کے چہرے کا ہر رنگ بغور دیکھ رہا تھا اور اس چہرے کا بڑھتا ہر رنگ وہ اپنی آنکھوں میں سما لینا چاہتا تھا۔ وہ پورے گھر میں آتما کی طرح گھوم رہی تھی۔ وہ بالکل ویسے ہی تھا جیسا وہ کبھی خوابوں میں سوچتی تھی۔ یہ گھر جو اس کے خیالوں میں ابھرتا تھا وہ اب حقیقت میں اس کے سامنے تھا۔ چلو وہ اسے لیے اوپری حصے میں آیا۔ یہ میں نے خود ڈیزائن کیا ہے، تم نے بس اندرونی حصہ ہی بنایا تھا، اس کے علاوہ باقی سب میری ترتیب ہے۔ وہ خوش ہوئی۔ آپ کی ترتیب تو کافی پرکشش ہے ابدر، یہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ ریلنگ کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ سامنے کا منظر کافی خوبصورت تھا، میں اسے گھنٹوں دیکھ سکتی ہوں۔ وہ اپنے سامنے ابھرتے نظارے کو دیکھتے بولی، اور میں ساری زندگی۔ عائشہ نے گردن گھما کر اسے دیکھا اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ وہ گردن جھکا گئی۔ ایک گہرا اندھیرا اس مضبوط وجود پر یوں چھا چکا تھا جیسے وہ اس کے وجود کا حصہ ہو، مگر کربناک وہ تھک چکا تھا۔ وہ خود سے اپنے اندر چھڑی اس جنگ سے لڑتا قدرے تھک چکا تھا۔ اس مضبوط آدمی کی ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ بے بسی کی حالت لیے بمشکل اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر وہ اپنا وجود گھسیٹتا اس کمرے کی طرف بڑھا۔ عثمان بے کی نگاہ اس کے کمرے میں بیڈ پر پڑی نیلی ڈائری پر پڑی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھا کر کھول چکا تھا۔ اس کا لکھا ہر لفظ پڑھتا وہ خود پر قابو کھو چکا تھا۔ محبت، اس کے ہر پنے پر صرف محبت تھی۔ اسے وہاں ایک گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم اس کمرے سے نکلا مگر وہ گھٹن ختم نہیں ہوئی۔ وہ گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ آخر کو وہ خود سے ہار چکا تھا۔ وہ اپنے قدم پر آ گیا۔ اس کے قدم تھم نہیں رہے تھے، وہ رک نہیں رہے تھے۔ عجیب سا حلیہ، بکھرے بال اور نیلی آنکھوں میں گہری سرخی لیے وہ اپنے سامنے بنی چھوٹی سی بلڈنگ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ عثمان بے نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس دروازے پر کشادہ
लफ्ज़ों में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़ेरे लब दोहराता वो झुका था। एक कदम बढ़ाता वो रुका नहीं और बेइख्तियार ही अंदर दाखिल हुआ। मुख्तसर सी मस्जिद काफ़ी पुरसकून सी थी। इमाम साहब के अलावा दो अफराद वहाँ मौजूद थे जो इमाम साहब से कुछ तफसील गुफ्तगू करने में मसरूफ़ थे। उस्मान बे कुछ ही फासले पर नस्ब वज़ू खाने की तरफ बढ़ा। न जाने आज वो कितने ही अरसे बाद वज़ू कर रहा था। हथेली पर पानी भरे जब इसने चेहरे पर उछाला तो वो ठंडा पानी इन आंखों से निकलते पिघले हुए शीशे पर बर्फ़ की मानद महसूस हुआ। एक गहरी सांस भरता हुआ मस्जिद हॉल के बीचों बीच आ बैठा। न जाने कितनी ही देर वो बिना हिस्सो हरकत अपनी जगह चल बैठा रहा। मगरिब का वक्त गुजर चुका था और इशा का वक्त करीब था। मैं सुकून चाहता हूँ या रब, वो कहती है। तू सुकून बख्शता है, मुझे सुकून दे दे, मुझे थाम ले। मैं गुनहगार नहीं बनना चाहता, मैं थक चुका हूँ, मुझ में मज़ीद ताकत नहीं। वो सजदा रेज़ हुआ तो इमाम साहब ने एक नगह सुलझे हुए समझदार नज़र आने वाले शख्स को देखा। मुझे सुकून चाहिए या रब, सुकून, सुकून। अपने अल्फाज के इख्तिताम पर वो मजबूत सा संजीदा शख्स बुलंद आवाज़ में रो दिया। इमाम साहब अपनी जगह उठते मस्जिद के हाल से बाहर हुए। वो दरवाज़ा बंद करते वहाँ से जा चुके थे। वो इसे अपने रब के साथ तन्हा छोड़ देना चाहते थे। इस खामोश हॉल में सिर्फ इस शख्स के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। रब की रज़ा में राज़ी होना सीखें, वो यकीनन आपको सुकून बख्शेंगे। मुझे माफ़ कर दे मेरे रब, या मुझे मौत नसीब कर दे, या मेरे अंदर उठी इस आग को ठंडा कर दे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मगर मगर मेरे रब, इसे मेरे दिल से कभी निकालना मत। मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे सारी ज़िंदगी हिजर मंजूर है। मैं कभी कभी इसके सामने अपनी बेबसी बयान न करूँगा। मैं खुद पर सारी ज़िंदगी काबू रखूँगा, मगर इसे मेरे दिल से निकालना मत। मेरे इस नाफरमान दिल के एक कोने में इस सरापाए सुकून, इस खूबसूरत एहसास और मोहब्बतों से गूंदी हुई लड़की को हमेशा आबाद रखना। मैं इस सिनफ़े नाजुक की हमेशा इज़्ज़त करूँगा। मेरे दिल में इसे कभी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। मैं नहीं जानता कब कब इसने मेरे इस दिल को, मेरी इस रूह को अपने साथ बांध लिया। कब मैं इतना बेबस हो गया इसके सामने, कब मेरा वजूद मुझसे बगावत कर गया। मगर अब सब तेरे हवाले मेरे रब, सब कुछ। मैं हमेशा इसकी इज़्ज़त करूँगा। अगर कभी कभी भी मेरे दिल ने मुझे मजबूर किया या मैं खुद पर ज़ब्त खो बैठा तो मैं अपने इन हाथों से अपनी सांसें रोक दूंगा, मगर इसे मेरे दिल से निकालना मत। वो बुलंद आवाज़ में रोता हुआ फरियाद कर रहा था। इसकी आँखें इस हाल में गूंजती एक अजीब सा माहौल उबार रही थी। वो मुतवातिर से चलती हिचकियाँ और आवाज़ धीरे धीरे मद्धम हुई और वो मजबूर से ढह चुका था। न जाने कितनी ही देर वो अपने अंदर के तूफान को शांत करता, लंबी सांसें भरता, खुद को यकीन दिलाता रहा। ईशा की नमाज के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद मस्जिद में दाखिल हुई। ईशा अदा करता वो वहाँ से निकला था, मगर वहाँ आने से पहले उस्मान बे अपने साथ सवालों की एक लंबी फहरिस्त लाया था और वापसी पर इन तमाम सवालात के जवाब हाथ में थामे वो कदरे पुरसकून होता वहाँ वापस लौटा था। इसे खुद पर काबू पाना सीखना था, इसे खुद को पुरसकून रखना था, बिल्कुल एक समुंदर की तरह जो बज़ाहिर तो पुरसकून होता है, मगर वो अपने अंदर शदीद लहरों की एक बड़ी तादाद छुपाए रखता है, जो वक्त आने पर अपनी शिद्दत ज़ाहिर करती हैं और तमाम हिजरतों को ले डूबती है। इंसान बड़ा ही खुदगर्ज होता है। जहाँ इसे अपना कोई फ़ायदा नज़र आए वो वहीं जाता है। यहाँ तक कि रब की बारगाह में भी वो जाता है और इससे मांगता है अपनी खुशियाँ, अपनी तकलीफ़ों से रिहाई, अपनी मुश्किलात का हल। वो कभी इसकी रज़ा के लिए इसकी बारगाह में हाज़िरी नहीं देता शायद, मगर वो पाक सुकून बख्शती है। वो थाम लेता है, वो समेट लेता है और वही तमाम है। यकीत के इस छोटे से फ्लैट में जमी रौनक इस प्यारे से लड़के की भरपूर खुशी का सबब बन रही थी। वो खुश था, आखिर इसे इसकी मोहब्बत नसीब हुई थी। हुलिया ने किताब से निगाहें उठाकर इसे देखा। बालकनी में इसके करीब बैठा इसे तकने में मसरूफ़ था। ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी मर्जी, वो मुस्कुराया। ऐसे मत देखा करो। वजह? मुझे उलझन होती है और मुझे अच्छा लगता है। वो लंबी सांस भर की वो अपनी जगह से उठकर इसके करीब आ बैठा। हुलिया ने खिसक कर इससे फासे बनाया। क्या हर वक्त डरती ही रहती हो मुझसे? खा थोड़ी जाऊंगा तुम्हें। ये गीत ने आईब्रो उठाए कहा। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे डरती हूँ? ये गीत ने इसके गिर्द बाजू फैलाए। आखिर तुम्हें मसला क्या है? अगर तुम मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा? वो इसका हाथ दूर कर रही थी। हाथ हटाओ इडियट इंसान। आई लव यू हुलिया। मुकाबिल की धड़कनें मिस हुई। वो भगोड़े से देख रहा था। वो इन नीली आंखों से नजरें नहीं हटा पा रहा था। कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी मोहब्बत होगी। कोई मेरी ज़िंदगी पर मुझसे भी ज़्यादा हक रखेगा। क्यों मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? मैं तो इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ। हुलिया ने किताब बंद करते कहा। है मेरी आंखें ले लो और फिर देखो खुद को। तुम्हें खुद पर रश्क ना हुआ तो मुझे मुनाफिक कहना। ये गीत ने दिल पर हाथ रखते कहा। वो उथल पुथल होती धड़कने लिए रुख मोड़ गई। बड़े डायलॉग्स आते हैं तुम्हें। वो मुस्कुराया। चलो चलते हैं। वो इसका हाथ थामे उठ खड़ा हुआ। कहाँ? कहीं भी जहाँ तुमको। चलो तुर्की की सड़कों को अपने होने का एहसास दिलाते हैं। हुलिया, ये गीत अलग। तुम आज़ाद हो और मैं तुम्हारे पर संभालूंगा हमेशा। वो मुस्कुराई। हुलिया ने इसकी आंखों में देखा। वहाँ बस वही थी, फक्त वही। दो आज़ाद परिंदे सड़कों पर फिरते आस पास से बेनियाज थे। गीत ने चलते चलते इसका हाथ थामा। हुलिया ने एक नज़र इसे देखा, मगर वो आज़ाद न कर सकी। वो अब कभी इस गिरफ्त से आज़ादी नहीं चाहती थी। वो अपनी गिरफ्त मजबूत करती, इसके कदम ब कदम चलती हुई खुश थी। वो इसके पीछे पीछे हर इस जगह की तरफ मुड़ता जहाँ वो इशारा करती है। गीत ने अपने पसंदीदा गाने के बोल गुनगुनाने शुरू किए। वो बगौर इसे गाता हुआ देख और सुन रही थी।
وہ گانے کے بول کے ساتھ سٹیپس بدلتا، ایک ہاتھ سے حلیہ کے ہاتھ گھماتا، اسے اپنے سامنے کیے، کبھی گھومتا تو کبھی الجھتا۔ وہ اسے دیکھتی، اس کے ساتھ سٹیپس میچ کرتی، کھل کر ہنس رہی تھی۔ وہ دو پاگل آس پاس سے بے نیاز رش سے بھرپور سڑک پر ایک دوسرے کے سنگ جھومتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ خوش تھی، آخر وہ ذات تھی، اور اس کی آزادی کا خیال رکھنے اور اسے سنبھالنے والا وہ پیارا سا لڑکا اس کے دل و دماغ میں نقش ہو چکا تھا۔ جس کے سنگ جھومتی وہ زندگی کو محسوس کر رہی تھی۔ گیت کے چلتے قدم آہستہ ہوئے، وہ مسکرایا، حلیہ چلو گھر تک ریس لگاتے ہیں، اگر تم پہلے پہنچی تو میں کل تمہیں ایک خوبصورت لائبریری دکھانے لے جاؤں گا، وہ کافی مشہور اور جانی مانی ہے، تمہیں پسند آئے گی، اور اگر میں پہلے پہنچا تو حلیہ نے اسے دیکھا، وہ بعد میں بتاؤں گا، ریڈی 3 کہتے ہی وہ سڑک پر دوڑ گیا تھا۔ چیٹر کہیں کے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ گیت نے بھاگتے ہوئے اپنے قدم آہستہ کیے، وہ اس کے قریب آ پہنچی تو اس نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھامی اور اپنے قدم تیز کر دیے۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ ریس آخر کیوں لگ رہی ہے۔ گھر کے قریب پہنچتے گیت نے اس کی کلائی آزاد کی اور وہ رک گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ہاں میں جیت گئی، تم ہار گئے، لمبی ٹانگوں والے انسان۔ وہ دروازے پر کھڑی اچھل رہی تھی، وہ ہنسا اور ایک نگاہ آس پاس دیکھتا وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ آرام سے اس کے قریب صوفے پر آ گرا۔ کافی بھوک لگ رہی ہے، کیا کھاؤ گی؟ وہ سیدھا ہوا، مجھے کچھ نہیں بنانا آتا، حلیہ نے ایک دم اٹھتے کہا۔ لڑکی، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کہہ نہیں رہا، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ اور بنائے گا کون؟ ظاہر ہے میری موگلی، میں ہی بناؤں گا نا۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ وہ ہنسا۔ نہیں تو۔ یہ گیت نے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے۔ سنو، یہ گیت نے آئی برو اٹھائے، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا اور نہ ہی باقی کام، نہ صفائی کرنا پسند ہے اور نہ ہی کوئی کام۔ وہ مسکرایا، تو تمہیں کس نے کہا یہ سب کرنے کو؟ اب میں تمہاری بیوی جو ہوں تو تم کہو گے ہی نہ کہ مجھے یہ سب کرنے کو۔ حلیہ، مشکل سے اتنی محنت کر کے تمہیں اپنی بیوی بنا کر لایا، اس لیے تھوڑی کہ تم سے گھر کے کام کرواؤں گا۔ اگر مجھے گھر کے کام ہی کروانے ہوتے تو میں کوئی ملازم رکھتا، نہ کہ تم سے شادی کرتا۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی، تو پھر کون کرے گا یہ سب کام؟ ظاہر ہے تمہارا شوہر نامدار، تمہیں سب آتا ہے کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ کیا کھاؤ گی؟ تمہیں کیا کیا بنانا آتا ہے؟ مجھے سب آتا ہے، تم آرڈر کرو۔ وہ ہنسی تو ان نیلی آنکھوں میں چمک ابھری۔ مقابل خوش ہوا تھا، اس کے آرڈر کے مطابق وہ دن بھر کا تھکا آ رہا انسان اپنی پسندیدہ بیوی کے لیے کچن میں خوار ہوتا، دل سے خوش تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑی اسے کام کرتا دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ مسٹر ایپل، تم تو کافی بڑے شیف ہو، تمہیں 10 میں سے میں 9 نمبر دوں گی، حلیہ نے چمچ بھرتے کہا، اور باقی کا 1۔ وہ پریزنٹیشن کا کٹ کیا۔ مطلب؟ وہ ہنسی۔ کھانا واقعی اچھا ہے مسٹر شیف، شکراً۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے بولا۔ وہ چھوٹا سا فلیٹ پھولوں سے مکمل بھر چکا تھا۔ حلیہ کو پھول پسند تھے اور یہ گیت الف کے لیے اپنی بیوی کی ہر پسند سب سے اوپر تھی، پھر وہ چاہے اسے پسند ہو یا نہ ہو۔ وہ دل سے اپناتا تھا، مگر اسے محفوظ رکھنے کے لیے اب اسے ہر وقت الرٹ رہنا تھا۔ وہ کوئی کوتاہی نہیں برت سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ایک غلطی یا ذرا سی لاپرواہی اس کی جان اس کے جسم سے جدا کر سکتی ہے۔ دروازے پر ہوئی کھٹکھٹ نے حلیہ کا دھیان کتاب سے ہٹایا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ وہ اس کے واپس آنے کا وقت تو نہیں تھا، تو اس وقت کون آ سکتا ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ کھٹکھٹ پھر سے ہوئی۔ وہ اٹھی اور دروازے کے قریب آ رکی۔ ڈور ہول سے ایک آنکھ بند کر کے دیکھنے پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی دھڑکنیں ایک دم ہی تیز ہوئیں۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے اس کی نظر سامنے کھڑے اس سنجیدہ شخص پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ شل کھڑی تھی۔ عثمان بے نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم۔ اس کی بھاری آواز پر حلیہ کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ وعلیکم۔ عثمان بے نے دونوں ہاتھ کمر پر باندھتے اسے دیکھا۔ آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں بھائی جان، اندر آئیں۔ ایک لمبی سانس بھرتا وہ گھر میں داخل ہوا۔ کیسی ہو حلیہ؟ وہ خود پر قابو کھوتی اس کے سینے سے لگتی بلند آواز میں رو دی۔ عثمان بے نے سختی سے آنکھیں میچی۔ مجھے معاف کر دیں بھائی جان، مجھے معاف بس۔ حلیہ، خاموش ہو جاؤ، مجھے مزید شرمندہ مت کرو۔ عثمان نے اس کے سر پر بوسہ دیتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے آنسو سمیٹتا پرسکون سا ہوا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا وہ پاگل لڑکا تمہیں رلاتا ہے؟ عثمان بے نے لب بھینچے کہا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو پھر تم کیوں رو رہی ہو بتاؤ، مجھے معاف کر دیں۔ عثمان بے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ گھر کافی مختصر تھا، تمہارا یہاں دل لگ چکا ہوگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو یہ چھوٹا سا گھر اس محل کے مقابلے جنت ہے نا؟ وہ مسکرائی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا بھائی جان۔ حلیہ نے بڑھ کر اس کے آنکھوں سے پھسلتے آنسو صاف کیے۔ آخر وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گرا تھا۔ وہ چونک کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا، مگر میں نے ہمیشہ تمہیں تکلیف دی۔ وہ نفی میں گردن ہلا گئی۔ میں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، تمہاری خوشی کبھی جاننا چاہی ہی نہیں۔ وہ اس کے مقابل آ بیٹھی۔ میں تم سے وہ چھین رہا تھا جس کے بغیر ہمارا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، جو نہ ملے تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ جب رب محبت مکمل کر دے تو ہم انسان کون ہوتے ہیں اپنا الگ سے حساب رکھنے والے؟ وہ اس کے جڑے ہاتھ تھامتی لبوں سے لگا گئی۔ بھائی جان، مجھے معاف کر دو حلیہ، میں اتنا ظالم آخر کیسے ہو سکتا ہوں؟ حلیہ نے اس کے سینے پر سر ٹکاتے سکون بڑی سانس خارج کی۔ آپ میرا سب کچھ ہیں بھائی جان۔ وہ سنجیدہ شخص پرسکون ہوا تھا۔
دونوں ہی ایک جیسے ہیں، پاگل سٹکے ہوئے۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑا وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے انہیں یوں بچوں کی طرح روتا دیکھ مسکرا دیا اور اپنے قدم موڑتا وہ وہاں سے غائب ہوا۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی، اسے زندگی میں پہلی دفعہ سکون کا احساس ہوا تھا جو اس کی روح تک کو سرشار کر رہا تھا۔ یہ گیت نے جھک کر کچن میں دیکھا، وہ شیلف کے قریب کھڑی کچھ بہت محنت سے بنانے میں لگی تھی۔ مرحبا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مرحبا، بس کچھ بنانے کی کوشش۔ اور تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ حلیہ نے لمبی سانس بھری۔ ارے اب تم سارا دن اتنی محنت کرتے ہو تو سوچا تھوڑی میں بھی کر لوں۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ حیرانی سے کھڑا اسے سن رہا تھا۔ یہ گیت کی پشت پر رکتے اپنا حصار تنگ کیا۔ حلیہ نے اسے جھٹکا۔ میں نے تم سے فریش ہونے کا کہا ہے، زیادہ فری مت ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ ہنسا۔ یہ گیت نے اس کے کندھے پر لب رکھے تو وہ سہم سی گئی۔ ایڈیٹ انسان، نکلو یہاں سے۔ وہ اسے دھکیل کر کچن سے نکال چکی تھی۔ مسکراہٹ دباتی وہ ایک جھرجھری لیتی اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ ابراہیم کے چند خاص آدمی اس کے ہمراہ جہاں آرا کے ٹھکانے پر حملہ کر چکے تھے، مگر وہ غدار عورت ان سے باخبر پہلے ہی ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی ابراہیم کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ وہاں موجود ہر آدمی موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، مگر وہ ہارا ہوا آدمی پرسکون نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کا ایک اور ٹھکانہ تباہ کرتا وہ بوجھل قدموں سڑک پر چلتا ہوا جا رہا تھا، اپنے قدم موڑتا ہوا کشادہ گھر کے دروازے پر کھڑا تھا، مگر وہاں سے نگاہ ہٹاتے وہ سامنے بنے ایک چھوٹے سے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ بمشکل صوفے تک پہنچتے وہ گر پڑا تھا۔ شیان نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور وہ طنزیہ مسکرایا۔ آخر جانور مالک تک پہنچ ہی گیا، کافی جلدی نہیں آ گیا؟ میں تو سوچ رہا تھا پوری بارات سمیت تیرا ویلکم کروں گا۔ شیان بھر کر اسے گریبان سے جکڑ چکا تھا، مگر مقابل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوا سکے۔ وہ اپنا وجود آزاد کر گیا۔ شیان نے ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیلا۔ وہ خاموش تھا۔ اپنی یہ شکل یہاں سے گم کر۔ احمد لالا اب مزید تیری کسی بیتوکی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اب اپنے یہ ڈرامے بند کر اور جتنی جلدی ہو سکے نکل یہاں سے۔ ابراہیم نے اس کی بات کے اختتام پر اسے گریبان سے جکڑا۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے شیان، نہ ہی کوئی بیتوکی بات۔ یہ ایک واحد ذریعہ ہے جس کی وجہ سے میں اپنی عذاب بڑی زندگی نہ چاہتے ہوئے بھی گزار رہا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے دور پھینک چکا تھا۔ شیان نے خود پر ضبط کرتے اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہی مناسب سمجھا۔ فی الحال اپنے اس چیپٹر کو بند کر اور واپسی کا راستہ اختیار کر۔ احمد لالا تیرے ہی انتظار میں ہے۔ ابراہیم نے صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے لمبی سانس بھری اور جیب سے ایک لفافہ نکال کر شیان کی طرف بڑھایا۔ چند تصاویر اور ڈریس دیکھتا وہ طنزیہ مسکرایا۔ چلو کچھ تو اچھا کیا تو نے۔ وہ تسلی سے ہاتھ میں پکڑی معلومات کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ سلطان کی بیوی کے اس ڈریم ہاؤس میں جمی محفل پر رونق اور قہقہوں سے بھرپور تھی۔ عائشہ نے ایک نظر جھک کر کچن میں جھانکا۔ حاتم بے اپنے اکلوتے ہاتھ کے ساتھ پروفیشنل انداز میں کھانا بنانے میں مصروف تھے۔ وہ حیران رہ جاتی تھی اس آدمی کو دیکھ۔ عائشہ نے ایک نگاہ اپنے دونوں ہاتھوں پر دہرائی اور ایک نگاہ سلطان پر۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے آئیبرو اٹھائے۔ کیا فائدہ ان سلامت دو ہاتھوں کا؟ دیکھیں ذرا، وہ ایک ہاتھ سے سب اتنی محنت سے کرتے ہیں اور میں دو کے ہوتے ہوئے نکمی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے وہ سب پسند ہے جو تم ان ہاتھوں سے بناتی ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، میرے لیے خاص ہے۔ وہ مسکرائی۔ کس دن زہر بھی کھلاؤں گی، پھر بتانا وہ کیسا لگا۔ وہ مسکرایا۔ اس پیارے ہاتھ سے کھلانا۔ وہ ہنسی اور رخ موڑ کی۔ یہ گیت اور حلیہ ایک طرف بیٹھے ایک دوسرے سے کسی بات پر بحث کرنے میں مصروف تھی، جبکہ ہادی اور ایگل ایک دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ یہ گیت نے ایک نگاہ سلطان پر دہرائی۔ وہ اپنی بیوی سمیت ایک کونے میں بیٹھا اس کی باتیں نہایت غور سے سننے میں مصروف تھا۔ یہ گیت نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ سب نے گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ سلطان صوفے پر لیٹا، ایک ہاتھ سر کی پشت پر رکھا، دوسرا ہاتھ سینے پر رکھے اسے دیکھ اور سن رہا تھا، جبکہ وہ اس کے قریب پاؤں لٹکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کے سٹائل بدلتی، کبھی خوش ہو جاتی تو کبھی سیریس، اور مقابل بڑے غور سے اسے سننے میں مصروف تھا۔ دیکھ تو ذرا، ہے انہیں کسی کی کوئی خبر؟ سب بک بک ہنسے تو ان دونوں نے ایک دوسرے سے نگاہیں ہٹاتے انہیں دیکھا۔ ہم بھی یہاں ہیں، ہادی نے بلند آواز میں کہا۔ تو کیا اب آرتی اتاروں تمہاری؟ عائشہ نے ہنسی دبائی۔ ارے سلطان بھائی، بھابھی کو کچھ دیر ہمیں سونپ دیں پلیز، ہمیں بھی ان سے باتیں سننی ہیں۔ حلیہ کی آواز پر ایگل نے ہاں میں ہاں ملائی۔ سلطان نے عائشہ کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ انہیں چھوڑو، تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ میرے خیال سے اب مجھے وہاں جانا چاہیے، وہ کب سے مجھے بلا رہی ہیں۔ اور میں؟ وہ آئیبرو اٹھائے بولا۔ وہ ہنسی۔ ہم بعد میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے، فی الحال فل اسٹاپ۔ سلطان نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ میں انتظار کروں گا۔ وہ اس کے بالوں کو الجھاتی اٹھی تو وہ دو شیطان کے چمچے اس کے قریب آ بیٹھے۔ سلطان نے ایک نگاہ ان پر دہرائی۔ کمینوں، 2 منٹ بھی میری خوشی برداشت نہیں تم لوگوں سے؟ ارے یار، اب کیا تو بیوی سے ہی چپکا رہے گا؟ دوست یار جائیں پہاڑ میں۔ ہاں تو میری بیوی ہے، اس سے چپکوں گا، اس کے کندھے پر چڑھ کر بیٹھ جاؤں؟ تجھے تکلیف ہے تو بھاڑ میں جا۔ عید کا بلند قہقہا گونجا۔ ہادی نے دل پر ہاتھ رکھا۔ کبھی مجھ غریب پر بھی دھیان دے دیا کرو، تو ایک نظر دیکھتا بھی نہیں اب مجھے، ہادی نے رونی سی صورت بناتے کہا۔ سلطان نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا جو ہنسی دبائے بیٹھا تھا۔ تجھے دیکھ کر پتہ ہے کیا من کرتا ہے؟ ہادی تھوڑا قریب ہوا۔ کیا؟ آہ، تھو،
یہ گیت کے کہکے بلند ہوئے تو ہادی نے دل پر ہاتھ رکھتے اسے فاصلہ بنانا ہی مناسب سمجھا۔ سلطان کے گھر وہ چھوٹی سی دعوت ایک پر رونق محفل سجائے ہوئے تھی۔ عائشہ کو تھوڑا اداس دیکھتے ایگل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ ارے یار، مربا کو بہت مس کر رہی ہوں، میں نے اسے آنے کا کہا تھا مگر اس نے کہا اسے ضروری کام ہے۔ ایگل نے مسکراہٹ دبائی، وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں نہیں آئے گی، وہ آئے گی مگر ابھی نہیں۔ عائشہ نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ تم یہ سب چھوڑو، چلو ہم سیلون چلتے ہیں، حلیہ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی۔ ایگل اس کے قریب ہوتی بولی، ٹھیک ہے، میں ذرا ابھی آتی ہوں، اور ڈائننگ روم کی طرف بڑھی۔ عائشہ نے جھک کر اندر جھانکا۔ یہاں وہ تینوں نفوس لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے کسی ضروری کام میں مصروف تھے۔ ابدر، بات سنیں۔ اس کی آواز پر سلطان نے لیپ ٹاپ ایک طرف کیا۔ وہ اس کے روبرو کھڑا تھا۔ مجھے ایگل اور حلیہ کے ساتھ سیلون جانا ہے، تو کیا میں جاؤں؟ وہ پیار سے اجازت طلب کر رہی تھی۔ سلطان کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ اس نے اس بات میں سر لیا، چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں اور پک بھی کر لوں گا۔ وہ چہکی، اوکے۔ وہ مڑی، سلطان نے کلائی تھامتے اسے گھمایا۔ ویسے تم کیا کرو گی وہاں جا کر؟ عائشہ نے کندھے جھکائے۔ ایگل کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہے اور بال کچھ سیٹ کروانے تھے، کافی رف ہو رہے ہیں۔ اس کے آخری الفاظ پر سلطان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ سلطان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ خبردار، اگر تم نے میرے بالوں کو ہاتھ لگانے کی بھی جرات کی تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ عائشہ نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ ارے زیادہ تو نہیں ہے، بس نیچے سے تھوڑے رف ہو رہے ہیں، یہی 1 انچ بھی نہیں۔ وہ لب بھینچتے بولا، اگر یہ 1 انچ بھی کم ہوئے تو انہیں کم کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان کی نظریں اس پر جمی تھی۔ اوکے، نہیں کٹواؤں گی۔ گڈ گرل، چلو ریڈی ہو جاؤ جلدی سے، اس کے بعد مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، دیر مت لگانا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ایک حیران کن نگاہ اس پر دہراتی وہاں سے غائب ہوئی۔ پاگل کہیں کا، وہ بربادی ہوئی جا بول رہی تھی۔ سلطان نے ڈراپ کرتا اپنے مخصوص کام کی طرف نکل پڑا تھا۔ رحیم شاہ کے ہمراہ وہ ایک پروجیکٹ کے افتتاح میں شامل بیزاری سے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ دوڑا رہا تھا۔ رحیم شاہ اپنے کچھ پرانے دوستوں کے ہمراہ سلطان کو لیے ایک پر رونق محفل جمائے ہوئے تھے، مگر وہ وہاں بور ہو رہا تھا۔ سلطان کے موبائل کی گھنٹی بجی تو اٹھ کر ایک طرف آئے۔ گیت کا پیغام پہنچتے ہی وہ رحیم شاہ سے اجازت طلب کرتا ایک طنزیہ مسکراہٹ لیے وہاں سے 220 کی سپیڈ سے نکلا تھا۔ جس آدمی نے سلطان پر حملہ کیا تھا، ہادی اور یہ گیت اسے پکڑ چکے تھے۔ سلطان نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ وہ بندے ہاتھوں اور پاؤں سمیت زمین پر پڑا لمبی لمبی سانسیں بھر رہا تھا، جو شاید اس کی آخری سانسیں تھیں۔ وہ ایک خفیہ سائٹ پر موجود تھے جہاں کا پتہ ہادی اور یہ گیت کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ عثمان بے کو بھی نہیں۔ سلطان نے گیت کو اشارہ کیا تو بجلی کی تیزی سے اس آدمی پر جھپٹ پڑا تھا۔ اس کی بلند ہوتی چیخیں وہ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں ہی کہیں دبا گیا تھا۔ اس کی آخری سانس خارج ہوئی ہی کہ یہ گیت ایک طرف ہوتا زمین بوس ہوا تھا۔ اپنے چہرے پر پھیلا خون اس نے بازو سے صاف کرتے لمبی سانس خارج کی۔ جنگلی خود تو ہاتھ باندھ چکا ہے اپنے، اور اب ساری زندگی مجھ سے پاپ کروائے گا۔ وہ زمین پر پڑا ایک دم اٹھ بیٹھا۔ نیک کام میں دیری نہیں کرتے چھوٹے۔ یہ گیت کے مسکراہٹ گہری ہوئی، مگر اگلے پل اس چھوٹے سے اینٹوں کے بنے ہوئے کمرے میں 2 آدمی دعویٰ بول چکے تھے۔ سلطان نے اپنی کرسی سے اٹھتے ایک آدمی کو گریبان سے جکڑا، جبکہ دوسرا یہ گیت کی طرف بڑھتا اسے تھام چکا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کی ٹانگ پر ضرب لگاتے اس کا بازو اپنے کندھے پر ٹکاتے گھما کر کندھے کے اوپر سے سامنے زمین پر پٹکا۔ وہ اس کے ہاتھ سے ریوالور ایک طرف پھینک چکا تھا۔ سلطان نے پاؤں کی ایک زوردار ضرب اس کے سینے پر دے ماری۔ گیت کے ہاتھ اور بازو پر لگے خنجر اس قدر شدید تھے کہ وہ لمبا سا لڑکا ایک دم ہی چلا اٹھا۔ اس آدمی کو ایک طرف پھینکتا وہ دوسرے کی طرف بڑھا اور گیت کو اس کی گرفت سے چھڑواتا وہ اسے دبوچ چکا تھا۔ سلطان نے گیت کی طرف اپنا ریوالور اچھالا تو وہ اسے تھام کر ایک پل میں نشانہ تانے فائر کر چکا تھا۔ وہ 2 آدمی ڈھیر ہوئے ہی کہ سلطان تیزی سے گیت کی طرف بڑھا۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دبایا تو خون کی روانی تھوڑی کم ہوئی۔ اس کی جیب میں شور مچاتا موبائل 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہو رہا تھا۔ سلطان نے ایک ہاتھ سے موبائل نکال کر دیکھا جہاں اس کی پیاری بیوی کا نام جگمگا رہا تھا۔ گیت کی مصنوعی سی آوازیں متواتر سے چل رہی تھیں۔ سلطان نے اسے چپ رہنے کا کہہ کر موبائل کان سے لگایا۔ مرحبا مرحبا میری گڑیا، وہ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ گھر کب تک آئیں گے؟ بس تھوڑی دیر تک، ایک ضروری کام ہے، نپٹا لوں۔ سلطان نے اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر پڑے شخص کے منہ پر پاؤں رکھ کر اس کی بلند ہوتی آواز کو دبایا۔ یار ادھر بھی دیکھ لے، گیت نے اسے مخاطب کیا۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ 2 منٹ اپنی بکواس بند رکھ، وہ اسپیکر پر ہاتھ رکھتے سرد لہجے میں بولا۔ اچھا میرا ایک کام کر دیں گے؟ حکم کرو میری گڑیا، وہ مسکرائی۔ وہ آپ واپسی پر ماں کے پاس سے میرا ایک پارسل لے آئیں گے؟ میں کافی دنوں سے گئی نہیں تو وہ انہی کے پاس ہے، میں لے آؤں گا۔ اور کچھ؟ یہ گیت کی آواز پھر بلند ہوئی۔ کمینے انسان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سلطان نے آنکھیں میچتے اسپیکر پر ہاتھ رکھا۔ 2 منٹ برداشت کر ورنہ جان نکال دوں گا۔ یہ گیت نے ایک دم منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی آواز کو دبایا۔ اور بس آپ آ جائیں۔ سلطان نے دل پر ہاتھ رکھا۔ بس 5 منٹ دو میری گڑیا، تمہارا پارسل اور تمہارا شوہر دونوں تمہارے پاس ہوں گے۔ وہ مسکرائی۔ اوکے۔ وہ مسکراتا ہوا موبائل جیب میں رکھ چکا تھا۔ اس کے موبائل بند کرتے ہی گیت کی زوردار چیخ بلند ہوئی تو سلطان بڑھ کر اسے تھام گیا۔ بول، کیا تکلیف ہے تجھے؟ ذرا سی چوٹ پر مر کیوں رہا ہے؟
खुद तो लोहे की बॉडी है तेरी, ना तुझ पर कोई चोट असर करती है, न मौत। हम ठहरे नाजुक नादाम। सुल्तान ने इसके बाजू पर रुमाल कस कर बांधा। अभी वो मेरी हिटलर सुन लेती ना तेरी ये नाजुक नादाम चीखें, तो मेरी वार्ड लगा देती। वो एक तरफ हुआ। हाँ, और अब जो मेरी हालत है इसे देख, मेरी वाली मेरी डबल वार्ड लगाएगी। सुल्तान का कहका बुलंद हुआ, घर जा, इन्हें मैं देख लूँगा। सुबहान अल्लाह, भाभी सलामत रही। इस जंगली को इतने मैनर्स तो सिखाए दिए आपने। हाँ, वो मुश्किल उठा और वहाँ से निकला, जबकि वो पागल आदमी इन तीनों लाशों को इनकी मंजिल तक पहुँचाने निकल पड़ा। सुल्तान ने झुककर किचन में देखा। वो हातिम बे के करीब खड़ी इन्हें काम करता दिलचस्पी से देख रही थी। हल्की सी सीटी की आवाज़ पर ईशा ने मुड़कर देखा। वो ओर से आंखें निकाले इसे ही देख रहा था। ईशा ने दोनों हाथ इसकी तरफ बढ़ाए, जिन्हें वो मुस्कुरा कर थामता इसे खुद से लिपटा गया। वो तशक्कुर बड़ी सांस खारिज करती खुश हुई। कैसी हो? बिल्कुल फिट। आपने इतनी देर लगा दी? बस एक छोटा सा काम आ गया था, इसी में देर हुई। सुल्तान ने टेबल पर पड़ा पार्सल इसके हवाले किए। वो इसे खोल चुकी थी, जिसमें से 3 अलग अलग रंग के रुमाल बरामद हुए। इन पेस्टल कलर के रुमाल पर हाथ से बुनाई का काम बहुत पुरकशिश लग रहा था। ईशा ने एक सफ़ेद रंग का हिजाब खोल कर देखा। वो काफ़ी खूबसूरत था। स्कार्फ के चारों कोनों पर छोटी छोटी लैस और पल्लों पर धागे का काम काफ़ी नफीस से किया गया था। सुल्तान ने इसके हाथ से स्कार्फ पकड़ते इसकी पुष्ट से घुमा कर इसके सर पर रखा। वो पुरनूर चेहरा इस सफ़ेद रंग में मज़ीद चमक रहा था और झुककर इसके पेशानी पर लब रख, ये हिजाब तुम पर जचता है, तुम्हारी इस मुकद्दस किताब पर गिलाफ की तरह। ईशा की आंखों में एक चमक उभरी। इसने मोहब्बत पाश निगाहों से इसे देखा। तो आखिर वो मानता था कि वो किताब मुकद्दस है। वो मानता था कि वो अहम और ख़ास है। वो खुश हुई थी और इसे खुश और मुस्कुराता देख वो पागल आदमी अपनी सारी थकान अपने वजूद से दूर होती महसूस कर रहा था। वो अपने ड्रीम हाउस को मुकम्मल सजा चुकी थी। सुल्तान ने पूरे घर की सेटिंग इसकी मर्ज़ी से की थी, मगर इसे कुछ तो कमी लग रही थी और वो कमी इसकी पसंदीदा चीज़ की थी। अब्दुल, मैं आपसे कुछ मांगूँ तो मुझे ला देंगे? इसने मासूमियत से पूछा। सुल्तान ने इसकी खूबसूरत बाल अपने चेहरे से हटाकर इसे देखा। पलकें झपकती से देख रही थी। लड़की, इतने प्यार से मांगूंगी तो तुम्हारा ये पागल आदमी अपना दिल भी निकाल कर तुम्हारी छोटी सी हथेली पर रख देगा। वो हंसी। वो तो ले चुकी हूँ ना। वो भी बड़ी महारत से। चोरनी कहेंगी। वो मुस्कुराया। नहीं तो मैंने कब चुराया? वो तो आपने खुद ही दिया ना मुझे। खुद मतलब मुझे जब आप मुझसे टकराए थे ना। सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। तब आपने मेरी चीज़ों वाले थैले में अपना दिल भी डालकर मुझे थमा दिया था। वो मुस्कुराया। तब तो मैंने देखा नहीं, मगर बाद में जब वो थैला खोला तो इसमें आपका दिल भी मिला। वो काफ़ी प्यारा लगा मुझे, इसलिए इसे संभाल लिया। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। चुराया तो नहीं था मैंने, सच्ची में, वो मासूमियत से बोली। सुल्तान ने इसके रुखसार पर हाथ रखते इसकी पेशानी पर सर टिकाया। वो तो मेरी किस्मत थी कि मेरा दिल बिल्कुल सही थैले में गिरा। नहीं जानता था कि वो थैला एक प्यारी सी शहजादी का है जो हर चीज़ मोहब्बत से संभाल और समेट कर रखती है, और मेरा दिल इसने अपने इस नर्म नाजुक सी आगोश में छुपा रखा है। और अब वो इतना नाफरमान हो चुका है, वहाँ से एक पल के लिए भी निकलना पसंद नहीं करता। इसे इस नाजुक सी आगोश की आदत हो चुकी है, जानलेवा आदत। वो अपनी घबराती हुई पलकें झुका गई। बालकनी में सफ़ेद झूले पर एक दूसरे के संग झूलते वो दोनों अपनी ही दुनिया में खो चुके थे। वो मजबूत शख्स अब इस दुनिया से कभी बाहर नहीं निकलना चाहता था। वो इसका हाथ थामे इस रोशन जहां में हर कदम इसके साथ चलना चाहता था। वो इसकी दुनिया में कहीं खो जाना चाहता था। तेज़ हवा से झूलते हुए दरख्त और बालकनी के दरवाजे पर लगा इसका वो विंड चाम लहराता हुआ एक मदम साइड ताश उभार रहा था। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे फूल चाहिए। मैं चाहती हूँ हमारे घर में इतने फूल हों, मैं जिस तरफ भी देखूँ मुझे हर जगह वो नज़र आए। वो मुस्कुराया। हम अपने घर को तुम्हारे इन पसंदीदा फूलों से भर देंगे। वो चाहे कुटिया और कुछ और क्या चाहिए तुम्हें? और और तो कुछ नहीं। अरे मैंने सुना था कि लड़कियों की तो फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती, और तुम कभी कोई फरमाइश करती ही नहीं। अरे अभी तो की, बस इतनी सी। मेरे लिए यही सबसे बड़ी फरमाइश है। सुल्तान की मुस्कुराहट नुमाया हुई। क्या फ़ायदा मेरा इतना कमाने का? तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ, और तुम कुछ मांगती ही नहीं, तो इतने पैसों का क्या अचार डालूंगा मैं? वो हंसी। मेरे पास सब तो है। आपने कभी किसी चीज़ की कमी रहने ही नहीं दी जो मुझे आपसे मांगनी पड़े। हाँ, बस फूलों की कमी हमेशा रहेगी। वो आप जितने भी ला दें दिला दे, कम ही है नकम्मी कहीं की। वो मुस्कुराता हुआ नाव में गर्दन हिला गया। सुल्तान ने इसके बाल वापस अपने चेहरे पर गिराए और पाँव को हरकत देते इस सफ़ेद झूले को हवा में लहराया। इसकी ज़िंदगी बहुत बदल चुकी थी। अब वो बस सुकून चाहता था, वो सुकून जिससे वो बेरहम इंसान आशना तक ना था। इस पुरमसल्लत सुकून को अपनी मजबूत आगोश में बड़े वो धीरे धीरे झूलता अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत होता महसूस कर रहा था। गीत ने दरवाजे से झुककर अंदर झांका। वो हमेशा की तरह किताब थामे बालकनी में ज़मीन पर बैठी अपनी ही दुनिया में कहीं गुम थी। वो अपना एक बाजू थामे अंदर दाखिल हुआ। किताब से निगाहें हटाकर वो इस पर जमा गई। आह,
یہ کیا کروا کر آ گئے ہو تم؟ اللہ اٹھ کر اس کی طرف دوڑی۔ ایڈیٹ انسان، ہر وقت الٹے کام کرتے ہوئے کیا کروں میں تمہارا؟ آخر تم کب ان سب سے باز آؤ گے؟ گیت نے گردن پر ہاتھ پھیرتے سر کھجایا۔ وہ اس کے بازو اور ہاتھ سے نکلتا خون دیکھتے گہری سانس بھر کی۔ وہ اسے دیکھ شریر سا مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پر پٹی باندھتی تیکھی نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ مسکرایا۔ تم سے پوچھ رہی ہوں۔ درد ہو رہا ہے؟ یہ گیت نے مسکرا کر کہا۔ حلیہ نے ایک نگاہ اس کے زخم پر دہرائی اور لو الٹے پنگے۔ لڑکی، مجھے واقعی درد ہو رہا ہے، وہ مسکین سی صورت بنا بولا۔ تو کیا کروں پھر میں؟ یہ تمہاری غلطی ہے نا، اب اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم ٹھیک کر سکتی ہو، اور وہ کیسے؟ وہ گہری سانس بھرتا صوفے پر لیٹتا اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ یہاں کون سی دوا مل رہی ہے تمہیں؟ سکون کی؟ وہ مسکرائی۔ یگید نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے بالوں میں رکھا۔ اکھاڑ دوں کیا؟ وہ ہنسا۔ میری جنگلی بیوی، بس اکھاڑنا مت، بڑی مشکل سے بچا کر رکھے ہیں یہ، اکھاڑو گی تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ میرا کیا نقصان؟ اگر گنجے شوہر کے ساتھ گزارا کر لو گی تو شوق سے اکھاڑ دو۔ وہ اسی دبا گئی۔ ایڈیٹ، اٹھو یہاں سے۔ کس لیے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ اٹھا۔ نہیں۔ وہ کیوں؟ یا تو تم بیوقوف ہو یا میں۔ یگید نے سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ اگر دھیان دو تو ہماری شادی ہو چکی ہے، ایڈیٹ انسان، کہتی ہی وہ بال جھٹک کر کمرے سے نکلی، اور وہ ایڈیٹ انسان اس کے جانے کے بعد بات سمجھ کر کھل کر ہنسا۔ حلیہ نے اس کے ہاتھ سے چمچ لیتے ایک طرف رکھا اور وہ نوالا بنا کر اس کی طرف بھرا گئی۔ یگید نے ایک حیران کن نگاہ سے اسے دیکھا۔ الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے؟ میں کھلا دیتی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ حلیہ نے بغور اسے دیکھا۔ وہ مسکراہٹ الگ تھی۔ وہ گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اسے خاموش دیکھ تھوڑا الجھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی خاموشی؟ یگید نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ ماں کی یاد آ گئی کیا؟ وہ بھی ایسے ہی ہاتھ سے کھلاتی ہوں گی نا؟ وہ مسکرائی مگر مقابل خاموشی سے اسے تک رہا تھا۔ سچ، تم نے کبھی اپنے پیرنٹس سے نہیں ملوایا مجھے؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ یگید نے کندھے اچکائے۔ حلیہ نے اسے والی نگاہ سے دیکھا۔ نہیں جانتا؟ کیا مطلب؟ وہ نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھا گئی۔ یگید نے اس کے ہاتھ سے نوالا لیا اور گردن جھکا گیا۔ انکل آنٹی کیا یہاں نہیں رہتے؟ یگید نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کہاں رہتے ہیں؟ رومانیہ۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک رومن تھا مطلب اب نہیں ہو کیا؟ یگید نے نفی میں سر ہلایا۔ اب میں ایک ترک ہوں اور مسلمان، الحمدللہ۔ وہ متبذب سی نگاہ سے اسے دیکھتی الجھی۔ کیا تم ان کے ساتھ نہیں رہتے؟ میں رہنا چاہتا بھی نہیں، مگر کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ ناپسند؟ اور تمہیں؟ پر کیوں؟ وہ گردن جھکا گیا۔ کیا میں جان سکتی ہوں تمہاری زندگی کے بارے میں؟ تمہیں تو حق ہے۔ یگید نے اس کے بال کان کے پیچھے درست کیے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ میں کمزور تھا۔ میرا بچپن کافی سٹرینج تھا۔ میں باقی بچوں جیسا نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے میں اب نارمل ہوں۔ میں ایک الرٹ فیملی سے تعلق رکھتا تھا جہاں ایسے بچوں کو شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ They hate me and threw me away like a trash۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری وجہ سے وہ اپنے اراؤنڈ لوگوں میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ لوگ ان پر ہنستے تھے کیونکہ ان کا بیٹا سلو تھا۔ وہ باتیں جلدی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ چیزوں کو جج کرنے میں بہت وقت لگاتا تھا۔ بڑے لوگ اپنی اولاد کو اب یتیم خانے میں تو چھوڑ نہیں سکتے، ایز اے شیم۔ تو انہوں نے مجھے پھینک دیا ایک ایسی جگہ جہاں میرے چاروں طرف بس موت تھی۔ بھوکے خونخوار جانوروں سے بڑے اس جنگل میں 4 سال کا بچہ تقریباً مر چکا تھا۔ حلیہ نے گہری سانس بھری۔ وہ حیران تھی۔ پھر وہاں مجھے کوئی ملا، ایک پاگل انسان۔ وہ دیکھنے میں ہی پاگل اور سرپھرا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے مجھے سنبھالا۔ شاید میری زندگی کو ابھی ختم نہیں ہونا تھا۔ اس نے مجھے زندگی دی اور اس کمزور بچے کو فولاد کی طرح طاقتور بنایا۔ اس نے مجھے سکھایا کہ کبھی خود پر ترس مت کھانا، تم کچل دیے جاؤ گے۔ طاقتور بنو اور کچل ڈالو ان سب کو جو تمہیں کمزور سمجھتے ہیں۔ دکھاؤ ان کو کہ طاقت اور پاگل پن کیا ہوتا ہے۔ اس نے مجھے نام دیا یگید الف بہادر طاقتور، اور مجھے تیار کیا۔ سلطان تھا وہ، میرا پاگل سربراہ بھائی، میری ہمت، میرے ماں باپ بھائی، سب کچھ بس وہی ہے۔ یگید نے ان خوبصورت نیلی آنکھوں سے نکلتا سمندر اپنی انگلیوں کے پوڑوں میں قید کیا۔ وہ اس کا ہر لفظ خاموشی سے سنتی بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بہادر ہو اور ڈھیٹ بھی۔ وہ مسکرایا۔ میری ماں نے مجھے کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلایا اور مجھے ان کی یاد نہیں آتی۔ حلیہ نے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ تم یوں کھلا رہی ہو تو عجیب لگ رہا ہے۔ وہ مسکرائی۔ تم اس احساس سے پیچھے نہ رہ جاؤ، اس لیے حلیہ تمہیں ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھلائے گی۔ وہ ہنسا تو اس کی گہری آنکھوں سے آنسو پھسل کر بہہ نکلے۔ وہ گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ حلیہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ بہادر بچے یوں روتے نہیں۔ وہ جھک کر اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا حلیہ کہ کبھی کوئی میری زندگی میں یوں شامل ہو جائے گا کہ اس کے بغیر میرا ایک پل نہیں گزرے گا۔ میں تو اکیلا رہنا سیکھ گیا تھا، لگا عمر یوں ہی تمام ہو جائے گی، مگر تم نے زندگی مکمل کر دی۔ وہ پیارا سا لڑکا اس کے کندھے سے لگا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ بس خاموش۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے پاس۔ حلیہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی ڈیٹ انسان۔ حلیہ آئی لو یو۔
یقین نے بلند آواز میں کہا۔ وہ ہنسی۔ تم سچ مچ ایڈیٹ ہو، بس چپ ہو جاؤ نا، تم یوں رو گی تو میں بھی رو دوں گی اور تم مجھے چپ بھی نہیں کروا پاؤ گے۔ میں بہت بلند آواز میں روتی ہوں۔ یقین نے اپنا حصار تنگ کیا۔ وہ سکون بڑی سانس خارج کرتا پرسکون ہوا۔ تم کبھی رونا مت، تمہارے حصے کا بھی میں رو لوں گا، میں رو لیا کروں گا، تم بس خوش رہنا، میں تمہیں خوش رکھوں گا ہمیشہ۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ گیت نے ان خوبصورت آنکھوں پر لب رکھے۔ اس اچانک کارروائی پر وہ سمٹ سی گئی تھی۔ اب زیادہ فری مت ہو، ہٹو۔ ہولیا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دھکیلا۔ اسے اپنے چہرے پر وہ خوبصورت لمس محسوس ہو رہے تھے مگر وہ اسے روک نہ پائی۔ وہ نادان سی لڑکی سہم کر اس کے گوش میں جا چھپی۔ وہ اس کے آنسو اپنی نیلی آنکھوں میں ہی کہیں قید کر گئی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی عرصے بعد وہ شخص پرسکون ہوا تھا، مطمئن تھا آخر کوئی تھا جو اسے سنبھال چکا تھا۔ آرفن کیئر کی وہ سنجیدہ سی لڑکی بے صبری سے اپنی اکلوتی دوست کا انتظار کرتی کمرے میں ہر طرف ٹہل رہی تھی۔ فدار کی واپسی کا دن، وہ چاند اور ہونا کی ہر الجھن کا حل آج مکمل ہونے والا تھا۔ شفا آنٹی کے ہمراہ وہ چشمش گھر میں داخل ہوئی تو ہونا نے تشکر بڑی سانس خارج کی۔ وہ بنا رکے دوڑ کر اس کے قریب آئی، اس کے گلے لگ چکی تھی۔ فدار کی آنکھیں بڑی ہوئیں اور وہ کھل کر ہنسی۔ تو میری قدر اب ہو ہی گئی تمہیں؟ شفا آنٹی نے ان دونوں کو دیکھتے ایک خوشباش سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ ہونا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں مس کیا فدار، وہ ہنسی۔ جانتی ہوں، اس لیے فرسٹ پرائز جیت کر لائی ہوں تاکہ تمہارے مجھے مس کرنے کے بدلے تمہیں کچھ دے سکوں۔ آہ کیا واقعی؟ ہاں ہونا، ہماری فدار نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور جانتی ہو اس کے لیے ایک اڈاپشن بھی آ چکی ہے۔ ہونا کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی۔ وہ لوگ کل آ رہے ہیں؟ شفا آنٹی نے ہونا کے سر پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر کہا جبکہ فدار کی نظریں اس پر جمی تھی۔ وہ شریر سا مسکرا رہی تھی اپنی پسندیدہ جگہ ان سڑکوں پر ایک دوسرے کے ہمراہ بیٹھی وہ دونوں ہی خاموش تھے۔ تم جا رہی ہو؟ ہونا کی آواز پر فدار نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ کیا تم مجھے جانے دو گی؟ ہونا نے اسے دیکھا۔ میں روک تھوڑی نہ سکتی ہوں۔ کیوں نہیں؟ تم میری دوست ہو، میں کہوں گی تو کیا تم نہیں جاؤ گی؟ ارے پاگل، تم کہو گی تو بھی نہیں جاؤں گی۔ ہونا نے سوالی نگاہ سے دیکھا۔ مجھے ضرورت نہیں کسی فیملی کی، میرے پاس میری فیملی موجود ہے۔ فدار نے ہونا کا ہاتھ تھامتے مسکراہٹ لیے کہا۔ ہونا ہم ایک آزاد زندگی گزاریں گے ایک دوسرے کے سنگ۔ ہونا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب واقعی اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، فدار اسے مکمل کرتی ہے۔ شفا آنٹی نے ایک نگاہ ان دو پاگل لڑکیوں پر دہرائی۔ سوچ لو، میں تم لوگوں پر کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتی بچوں، یہ تم لوگوں کی زندگی ہے اور تم بہتر جانتی ہو کہ اسے کس طرح گزارنا ہے۔ آنٹی ہم جانتے ہیں مگر مجھے اور فدار کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ آپ بس ہمارا وقت پورا ہونے تک ہمیں یہاں رہنے دیں، اس کے بعد ہم یہاں سے ایک ساتھ جائیں گے۔ فدار نے اس بات میں سر ہلایا تو شفا آنٹی نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان دونوں کی زندگی ہی ایسی تھی۔ وہ سہارے ڈھونڈنے کی راہ پر نکلی۔ دو ننھی لڑکیاں اندھیروں میں جا گری تھیں اور پھر جب وہ ان اندھیروں سے بازیاب ہو کر سنبھلی تو جان گئی کہ انہیں ضرورت نہیں نہ کسی سپورٹ، نہ کسی سہارے اور نہ ہی کسی نام کی۔ وہ آزاد ہیں اور ایک آزاد زندگی گزار سکتی ہیں۔ فدار نے ہونا کا ہاتھ تھاما اور وہ چل دی۔ فدار کی بنائی گئی پینٹنگ کافی پرکشش تھی اور وہ پینٹنگ آزاد پرندوں اور دو لڑکیوں کی تھی جو ایک روشن آزاد اور خوبصورت سے منظر میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کسی انجانی سڑک پر بے نیاز چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ ان کے ارد گرد کا منظر نہایت خوبصورت تھا۔ رنگ برنگے درخت، آسمان پر جگمگاتے پرندے، ستارے اور ایک آزاد فضا۔ وہ مختصر سی پینٹنگ ہی ان کی زندگی تھی۔ ہونا اسے دیکھتے چہک اٹھی۔ وہ خوش تھی اور وہ گنگیالے بالوں والی اسے خوش دیکھ مطمئن تو آخر دار کو کسی کا ساتھ مل چکا تھا جو ساتھ اسے اپنی 22 سالہ زندگی میں خوبصورت ایک خواب کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ وہ ایک الجھی ہوئی نامعلوم پہیلی تھی جس پہیلی کو دھیرے دھیرے اب ہونا کو خود سنبھالنا تھا۔ ہونا نے چاند کی طرف انگلی گھمائی۔ دیکھو فدار، وہ وہاں جو نظر آ رہا ہے وہ صدیوں سے موجود ہے مگر اس کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں۔ وہ چاند، فدار کی آنکھوں میں چمک ابھری مگر وہ اسے ہونا سے چھپا گئی۔ واؤ ہونا، براوو، فدار نے تالی بجائی۔ تم تو واقعی سمجھدار ہوتی جا رہی۔ ہونا نے بال جھٹکے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا فدار، وہاں اس جادوئی دنیا میں ہر جگہ ایک راز چھپا ہے۔ فدار نے لمبی سانس بھری۔ وہ جادوئی دنیا دیکھنے میں خوبصورت ہے ہونا مگر وہاں آزمائشیں اور تلخیاں ہیں۔ وہ دنیا ہماری اس دنیا کا ہر رنگ دیکھ چکی ہے، وہ جو ہم سے پہلے تھا اور جو ہمارے بعد ہوگا، وہ سب اس کے چشم نظر ہوگا۔ وہ تجربہ کار ہے، وہ ہمیں خود میں چھپے راز سلجھانے میں مدد دیتی ہے۔ وہ آسمان کی طرف نگاہیں جمائے کسی ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی اور ہونا اسے بغور دیکھتی، اس کی ہر بات سنتی، اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ تو اگلی پہیلی کے لیے تیار؟ ہونا نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ عرض کرو۔ فدار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو بتاؤ، وہ کیا چیز ہے جو سانس نہیں لیتی مگر پیدا ہوتے ہی اڑ جاتی ہے؟ ہونا نے سر کھجایا مگر وہ مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں اسے بھی ڈھونڈ لوں گی۔ شاباش، اچھا جا رہی ہو ہونا، تم ایک دن بہت آگے جاؤ گی جانتی ہوں، اور میرے ساتھ تمہیں بھی گھسیٹ کر لے جاؤں گی۔ دونوں بک بک ہنستی ہیں۔ اس خوبصورت سے گھر میں ڈھیروں پھول دیکھتی وہ خوشی سے اچھل رہی تھی۔ اس کے نکمے شوہر نے پورا گھر پھولوں سے بھر دیا تھا۔ اپنی پسندیدہ بالکنی میں اس کے ہمراہ ان پھولوں کو ترتیب سے سیٹ کرتی
وہ خوش تھی، اس کے چہرے پر وہ بچوں جیسی مسکراہٹ دیکھتا وہ نام میں گردن ہلا گیا۔ وہ کشادہ بالکنی مکمل پھولوں سے بھر چکی تھی، وہ دونوں باہیں اس کے گردن کے گرد مائل کرتی اچھل رہی تھی۔ عبدر، بہت بہت شکریہ، میں بہت خوش ہوں، آپ میری خوشی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اتنے سارے پھول، آپ بہت اچھے ہیں عبدر۔ سلطان نے دونوں آئیبرو اٹھائے، کافی شور ہے نا یہاں پر، تم نے برا کہا اور مجھے اچھا سنائی دیا۔ وہ ہنسی، میں نے اچھا ہی کہا۔ سلطان نے مسکرا کر اس کی ناک پر ٹچ کیا۔ وہ گردن پھول اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے مقابل وہ گردن پھول جھکائے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہ پہلے والا آپشن مجھے زیادہ پسند ہے۔ عشاء نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہنسی دبائی۔ وہ تو آپ ہیں ہی، پر کبھی کبھی اچھے بھی ہو جاتے ہیں، اتنی تعریف مت کرو لڑکی، میرے اس ہینڈسم سے چہرے پر دانے نکل آئیں گے۔ وہ کھل کر ہنسی۔ سلطان نے اس کے بندے بال ہاتھ بڑھا کر کیچر سے آزاد کیے تو وہ تیز آواز سے جھولتے ہوئے ہر طرف لہرا رہے تھے۔ اس کے قریب آنے سے قبل ہی وہ تیز لڑکی اچھل کر کمرے کی طرف بھاگی اور وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پاگل لڑکی، وہ نام میں گردن ہلاتا اپنے کام میں مصروف ہوا پورے گھر میں گھوم رہی تھی، لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتے اسے اس کی آواز ہر جگہ سے سنائی دے رہی تھی۔ کبھی وہ کچن میں موجود ہوتی تو کبھی کمرے میں، تو کبھی سیڑھیوں پر۔ وہ خوبصورت سا گھر اس پیاری سی لڑکی کی باتوں اور ہنسی میں گونجتا اس مضبوط شخص کو پرسکون کر رہا تھا۔ وہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ تھک ہار کر اس سے کچھ ہی فاصلے پر آ بیٹھی، موبائل اسکرین پر انگلیاں چلاتی وہ اسے چور نظر دیکھتی ہلکا سا مسکرائی اور اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ یہ دیکھیں، عشاء نے اپنا موبائل اس طرف بڑھایا۔ سلطان نے اسے تھامتے اس پر چلتی کلپ کو دیکھا، جہاں ایک نوجوان لڑکا اپنے لمبے لمبے بالوں کو ترتیب دیتا، کبھی جھٹکتا تو کبھی باندھتا۔ سلطان اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہے کیا؟ عشاء کی ہنسی بلند ہوئی۔ اس کی شکل کو چھوڑیں، اس کے بال دیکھیں، کیا ہے اس کے بالوں کو، بڑے دھیان دیں نا۔ سلطان نے پھر سے وہ کلپ دیکھی، مگر وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عبدر، اس کے بال دیکھیں، آپ بھی ایسے بال رکھ لیں نا، آپ پر بہت سوٹ کریں گے۔ سلطان نے نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ سچ میں، آپ تو ویسے بھی وولف ہیں اور یہ وولف کٹ آپ پر بہت سوٹ کرے گا، تمہیں پسند ہے؟ عشاء نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ نہیں، مجھے جو آپ رکھیں گے وہ پسند ہوں گے۔ وہ مسکرایا، تو تم چاہتی ہو میں لڑکیوں جیسے بال رکھ لوں؟ عشاء نے ماتھے پر ہاتھ دے مارا۔ ارے میری موٹی عقل، اب کیسے سمجھاؤں آپ کو، اتنے بڑے تھوڑی نا، بس تھوڑے سے وولف کٹ آپ پر بہت سوٹ کریں گے۔ سچی میں؟ پلکیں جھپکتی بولی، اگر میں ایسے بال رکھ لوں تو تم خوش ہو جاؤ گی؟ عشاء نے اس بات میں سر ہلایا، بہت زیادہ خوش۔ سلطان نے سینے پر ہاتھ رکھتے گردن جھکائی۔ سچی آپ رکھیں گے ایسے بال؟ پیاری بیوی کی فرمائش ہے، رد کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ عشاء نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے زور سے دبایا۔ وہ ہنسا۔ وہ اپنے کام میں پھر سے مصروف ہوا، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ وہ بھٹک رہا تھا۔ سلطان نے گردن پر ہاتھ پھیرتے اسے دیکھا، جو مزے سے بیٹھی بادام کے ٹکڑے منہ میں رکھتی سکرولنگ کرنے میں مصروف تھی۔ سلطان نے لیپ ٹاپ ایک طرف کرتے اپنی جیب سے اس کا کیچر نکال کر بھر کر اس کے بال رول رول کر کے کیچر میں مقید کیے۔ بچ جاؤ مجھ سے عشاء، بچ جاؤ۔ وہ اس والی نگاہ سے اسے نہار رہی تھی۔ آخر آپ کی پرابلم کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، پاگل ہیں آپ؟ کہتی ہوئی وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی۔ سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور وہ اس کے پیچھے کچن میں داخل ہوا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بڑبڑا رہی تھی۔ سلطان نے کلائی سے تھامے گھما کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ پاگل ہیں آپ، پورے پاگل ہوں، اور تمہاری یہ زلفیں مجھے مزید پاگل کرتی ہیں۔ آخر آپ کو ان سے کیا مسئلہ ہے عبدر؟ نہ آپ انہیں بندے رہنے دیتے ہیں اور نہ کھلے۔ سلطان نے کھینچ کر اسے اپنے حصار میں بھرا۔ تو جس دن تمہارا یہ جنگلی جانور تمہاری ان قاتل زلفوں سے ہار مان کر اپنی حدود توڑ بیٹھا نا، اس دن تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا، میری پارو۔ سلطان نے اس کے رخسار پر انگلی ٹریس کرتے دھیرے سے کہا۔ اپنے گال پر اس کی ٹریسنگ محسوس کرتی وہ سہم سی گئی تھی۔ تو کیا میں انہیں کٹوا دوں؟ سلطان کے حساب ایک دم تنے۔ اس نے اپنی گرفت مزید سخت کی۔ یہ میرے ہیں، ان پر صرف میرا حق ہے، اور اگر تم نے انہیں کٹوانے کی جرات بھی کی تو عشاء نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جان لے لوں گا۔ اس نے اپنا حصار تنگ کیا۔ اس کی پلکیں چند لمحے گھبرائیں۔ اس پاگل آدمی کا چہرہ اس کے اتنے نزدیک تھا کہ وہ دہکتی سانسیں اسے اپنے چہرے پر ہر جگہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تھوک نکلتی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ امید ہے سمجھ گئی ہوگی۔ عشاء نے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ کیا سمجھی؟ ذرا دہراؤ۔ سلطان نے اپنا کان اس کے لبوں کے نزدیک کیا۔ بال نہیں کٹوانے۔ اور اس کی مضبوط گرفت مزید تنگ ہوئی۔ اور کس کے ہیں یہ؟ آپ کے۔ اور اگر یہ کم ہوئے تو آپ کیا واقعی میری جان لے لیں گے؟ اس کی معصومیت بڑی آواز پر سلطان نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تمہیں لگ رہا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ وہ اپنے حساب درست کرتا تھوڑا سرد لہجے میں بولا۔ عشاء نے فل آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ تمہارے بالوں کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ وہ پلکیں چپک گئی۔ تو کیا سچ میں میری جان لیں؟ سلطان نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ تمہیں کس نے کہا کہ جان لینے کے لیے قتل کرنا ہی ضروری ہوتا ہے؟ عشاء نے سوالی نگاہ سے دیکھا۔ وہ شریر سا مسکرا رہا تھا۔ مطلب میری معصوم سی گڑیا، کب بڑی ہوگی تم؟ آپ کو میں
چھوٹی لگتی ہوں؟ اتنی سی ہو بس۔ سلطان نے انگلی اور انگوٹھے کو ساتھ ملائے، بیچ میں تھوڑی سی جگہ چھوڑتے اس کی جانب کیا۔ عشا نے پورا زور لگا کر اسے دور دھکیلا۔ میں چھوٹی نہیں، آپ کچھ ایکسٹرا ہی بڑے ہیں۔ وہ شریر سا مسکرایا، دونوں ہاتھ کمر پر باندھ گیا۔ اچھا ذرا یہاں آنا۔ وہ قریب ہوا تو وہ ایک پل میں کچن سے باہر نکلے۔ بچے کب تک بھاگو گی مجھ سے، اور کہاں جاؤ گی آخر؟ میں ہر جگہ ہوں۔ عشا نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہی تو مسئلہ ہے نا، آپ ہر جگہ بھوت بن کر میرے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ اور اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا فرصت سے اسے نہار رہا تھا۔ ویسے آپ کی اور میری عمر میں کتنا فرق ہے جو آپ ہر وقت مجھے بچی ہی کہتے رہتے ہیں؟ گیس کرو تو۔ سلطان نے پاؤں کو حرکت دیتے کہا، میرے خیال سے اور آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ سے زیادہ بھی 4 یا 5 سال ہی بڑے ہوں گے۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ گیس کرنے میں بھی تم بڑی ہی نکمی ہو۔ کیا میں نے غلط کہا؟ سلطان نے اس بات میں سر لیا۔ جانتی ہو ہماری عمر میں کتنا فرق ہے؟ عشا نے نفی میں سر لیا۔ 9.5 سال۔ سلطان کی بات پر اس کا منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گی۔ عشا نے اسے اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا، جو دیکھنے میں تو اتنی عمر کا بالکل نہیں لگتا تھا۔ ایک دم فٹ اور ہٹا کٹا جوان انسان، دیکھنے میں تو بالکل بھی 29 سال کا نہیں لگتا تھا۔ ہاں آپ تو دادا جی ہیں۔ وہ حیرانگی اور شرارت سے بولی۔ وہ کھل کر ہنسا۔ سچ میں آپ اتنے بڑے ہیں مجھ سے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جان کر کیا کرتی تم؟ ارے اب اتنے بوڑھے آدمی سے شادی تھوڑی نہ کرتی میں، آپ تو جلدی ٹپک جائیں گے۔ سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا لڑکی۔ وہ آپ بڑھتا صوفے کی پشت سے سر ٹیک گیا۔ سچی آپ مجھ سے اتنے بڑے ہیں؟ نہیں، جوک مار رہا ہوں۔ وہ ہنسی۔ ارے اب کیا سٹامپ پیپر پر لکھ کر دوں؟ بوڑھے شوہر، وہ بڑبڑائی۔ بچ جاؤ مجھ سے۔ سلطان نے ایبرو اٹھائے۔ ارے اس میں شرمانے والی کون سی بات؟ ہر انسان بوڑھا ہوتا ہی ہے۔ وہ تو آپ کی قسمت تھی، آپ کو اتنی پیاری سی بیوی مل گئی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ آپ تو دادا جی ہوں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے دیکھتے وہ تیز سے ہال کے دروازے کی طرف بھاگی۔ رکو ذرا، بتاتا ہوں کتنا بوڑھا ہوں میں۔ سلطان نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ وہ پھولوں کی کیاریوں کے پیچھے جا رکی۔ ایک منٹ، نو چیٹنگ۔ آپ اس کے اوپر سے نہیں آ سکتے۔ کس خوشی میں؟ اور کہاں لکھا ہے کہ ان کے اوپر سے نہیں گزر سکتا؟ وہ پھولوں کے اوپر سے کود کر اس کی طرف آیا۔ وہ بھاگ کر پیچھے سے دوسری طرف آئی۔ ارے آپ تو چیٹنگ کر رہی ہیں۔ اٹس ناٹ فیئر میری پاگل بیوی۔ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ سنا نہیں کیا؟ وہ کود کر دوبارہ اس کی طرف آیا۔ وہ بھاگی، مگر وہ تیز آدمی بھلا اسے بھاگنے دے سکتا تھا؟ سلطان نے ایک پل میں تیز سے بھاگتے اسے کمر سے تھام کر ہوا میں اٹھایا۔ آئی ایم سوری۔ اب نہیں۔ عشا کی زوردار چیخ بلند ہوئی اور وہ اس مضبوط گرفت میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اب بتاؤ۔ سلطان نے اس نازک سے رخسار پر دھیرے سے دانت گاڑتے کہا۔ وہ چلائی۔ اب نہیں کہوں گی، پلیز چھوڑ دیں، ایک دفعہ بس۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ذرا بتانا، ایک دفعہ کو پھر سے۔ نہیں۔ سلطان نے اس کے دونوں بازو کو پشت پر زور سے پن کیا۔ وہ بلند آواز میں چلائی۔ کہو دادا جی۔ کہتے ہی وہ کھل کر ہنسی۔ سلطان نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور چل دیا۔ بتاتا ہوں تمہیں، یہ دادا جی آخر کتنا برا ہے۔ ابدر پلیز۔ اب نہیں کہوں گی، پکا؟ سوری نا۔ عشا نے اس کے کندھے پر زور سے مکہ جڑا۔ سلطان نے دھیرے سے بیڈ پر گرایا۔ ایک منٹ رکے، میری بات سنیں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ وہ تیز بولے تو سلطان کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ قریب ہوا۔ ارے ایک منٹ بات تو سنیں، ہم کوئی ڈیل کر سکتے ہیں پلیز؟ ہاں تو اب تمہیں مجھ سے ڈیل کرنی ہے؟ جی کروں گی پلیز۔ تو بھی ٹھیک ہے۔ سلطان نے اس کے برابر لیٹتے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ ایک شرط پر جانے دوں گا۔ بتائیں تو پھر کہو۔ کیا کہوں؟ دیٹ یو لو می۔ عشا نے رخ موڑتے مسکراہٹ دبائی۔ تو اب کیا میں آپ سے جھوٹ بولوں؟ وہ شرارت سے بولی۔ لڑکی۔ سلطان نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ چلو جھوٹ ہی بول دو، میں سن لوں گا، خوش ہو جاؤں گا۔ نہیں نا، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ ہوتا ہے، اللہ پاک سزا دیتے ہیں۔ اوکے، جیسی تمہاری مرضی۔ وہ جھکا۔ عشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ وہ اسے بنا پلکیں جھپکے دیکھ رہی تھی۔ سلطان کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ دوڑی۔ وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کے علاوہ آس پاس کچھ نہیں۔ ہینڈسم ہوں نا میں؟ وہ ہنستی ہوئی اس کے سینے پر سر ٹیک گئی۔ نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ کیا تھا وہ سوچنے کے انداز میں بولی۔ ہاں آپ کوجے ہیں۔ سلطان نے ایک آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کوجا ہوں؟ عشا نے فرصت سے بات میں سر لیا۔ ہو، اتنے ہینڈسم بندے کی قدر نہیں تمہیں، اور خود تو تم بڑی خوبصورت ہو نا۔ کوجی جئی۔ ہاں، وہ شرارت سے کہتا سر جھٹکتا بیڈ سے اترا۔ جو معاف کیا، کہتا وہ پیر پٹکتا کمرے سے نکلا۔ عشا کی ہلکی ہنسی بلند ہوئی اور وہ کھل کر ہنستی بیڈ پر دھڑام سے لیٹی۔ میرا کوجا جیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے دل سے مسکرائی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس کے ساتھ پیدل گھومنے نہیں نکلی تھی، آج بلاٹ کی ان دلوان دار گلیوں میں اس کے سنگ پیدل چلتی۔ وہ آس پاس کی خوبصورت اور رنگوں سے بھرپور گھر اور گلیاں دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ ایک جگہ لگی پتھر کی
सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती थी और हर सीढ़ी अलग रंग से रंगी थी। वो एक स्टेप इसके कदम ब कदम चलती अपनी इस प्यारी सी जिंदगी में ढेरों रंग भरते हुए महसूस कर रही थी। दी अम्ब्रेला स्ट्रीट में दाखिल होती वो सर उठाए आसमान पर लहराती इन रंग बिरंगी छतरियों को देखती मुस्कुराई। अब्दर, हम एक वीडियो बनाते हैं, यहाँ आए। वो कैमरा ऑन कर इसकी तरफ बढ़ा गई। वो सवालिया निगाह से इसे देख रहा था। आप बस वीडियो बनाए, मैं ऐसे आपका हाथ थाम कर चलूंगी। ईशा ने इसका बड़ा सा हाथ थामा। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी बीवी का ऑर्डर फॉलो करते कैमरा सामने किया और वो इसका हाथ थामे चलती जा रही थी। कैमरे में सुल्तान का बस हाथ नुमाया हो रहा था, बाकी इस पागल सी लड़की की पूछतो और इसके हाथ में वो बड़ा सा हाथ। वह इसके संग इस रोशन और रंगीन दुनिया में चलता हुआ जा रहा था। इसकी हंसी और बातें इसके इर्द गिर्द किसी मधुर सांस की तरह गूंजती इसे पुरसकून कर रही थी। वो हंसती है तो लगता है ज़माने खुश हैं, वो सजती है तो दुनिया हसीन लगती है। वो ज़ेरे लबर बराए बेमकसद सड़कों पर इसके संग पागलों की तरह फिरते। वो मुतमईन था, वो जिस तरफ इशारा करती वो इसी तरफ मुड़ जाता। आखिर को शाम ने अपने पर फैलाए और हर तरफ जगमगाती रोशनियों ने शाम को अपनी आगोश में बढ़ा। वो गाड़ी के करीब दरवाज़ा खोले खड़ा था। मैं फर्माबरदार शौहर, कहती हुई वो किसी मलका की तरह गाड़ी में विराजमान हुई। वो खुश हुआ था, आखिर वो थी इसकी मलका। आपके साथ घूमने में बहुत मज़ा आता है अब्दर। वो मुस्कुराया। सुल्तान की निगाह अचानक फ्रंट मिरर पर पड़ी और इसकी मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई। सुल्तान ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते से घुमाया, मगर इसकी गाड़ी मुड़ने से पहले ही इसके कब से निकलती एक ब्लैक कलर की थार एक झटके से इसकी गाड़ी से टकराए और सुल्तान की गाड़ी संभलने के बावजूद स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उथल पुथल होती गली के मोड़ पर पूरी तरह उलटती हुई जा रही थी। इसकी बुलंद होती चीखें सुनता वो दोनों हाथों से इसे थामे इस पर झुका था। गाड़ी उलट पलट होती रुकी। सुल्तान ने घूमते सर को थामते जोर से आंखें मीची और अपनी गोश में बेसुध पड़ी अपनी बीवी को देखा। ईशा, वो मुश्किल बोल पा रहा था। उठो। सुल्तान ने इसका चेहरा थाम कर मुकाबल किया तो इसकी रगें एकदम सख्त हुई। ईशा की पेशानी से खून की लकीर फिसल कर इसकी गर्दन तक फैल चुकी थी। सुल्तान ने इसके चेहरे को तबका। इसकी गाड़ी का दरवाज़ा किसी ने एक झटके से खोला। वो एक तरफ को उलट हुई गाड़ी में अपने हवास दुरुस्त करता इसे एक तरफ किया। अपनी पैंट के हुक से अपना रिवॉल्वर निकाल चुका था। सुल्तान के साथ तने और वो फना कर देने वाला गुस्सा और गजब इसके चेहरे पर पूरी शान से फैल चुका था। सुल्तान ने दरवाज़ा खोलने वाले आदमी पर अंधाधुंध फायर स्टार्ट की। इसके सीने में गोलियां उतारते हुए उसे ढेर कर चुका था। मुश्किल वहां से निकला और इसके बाहर निकलते ही एक जोरदार ज़रब इसे अपने सर की एक तरफ महसूस हुई। सर पर हाथ रखता वो मुड़ा पीछे खड़े इस आदमी ने लोहे का वो डंडा हवा में लहराया ही कि सुल्तान ने तेज से बढ़कर इसके गिरेबान पर गिरफ्त मजबूत की। वो इसे अपने मजबूत हाथों से कुचलने में मसरूफ था। वो दो आदमी अपनी मौत की तरफ खुद लपके थे, तो भला सुल्तान इन्हें किस तर्ज बख्शता। सुल्तान ने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ देर उंगलियां चलाते इस आदमी को अपनी तरफ एक तरफ फेंका। वो हवास खो चुका था। इसे एक तरफ फेंकते वो तेज से गाड़ी की तरफ बढ़ा। सुल्तान ने इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो एक तरफ से मुड़कर अंदर की तरफ धंस चुका था। सुल्तान ने इसके दरवाजे के हैंडल पर गिरफ्त मजबूत करते पूरी शिद्दत से खींचा। एक टांग गाड़ी के टायर पर रखे वो पूरा जोर लगाया इस दरवाजे को इसके मुकाम से अलग कर रहा था, मगर वो लोहे का मजबूत दरवाज़ा पूरी तरह मुड़कर अपनी जगह से अंदर धंस चुका था। वो एक गहरी सांस भरता कुछ फासले पर हुआ और अगले ही पल वो दरवाजे के शीशे पर जा बजा मुक्कों की बरसात करने लगा। वो बुलेट प्रूफ शीशा काफ़ी मजबूत था। वो धारते हुए पूरी शिद्दत से शीशे पर मुक्कों की बरसात कर रहा। इसके हाथों की पुश्त बुरी तरह खून से लथपथ हो चुकी थी। सुल्तान का वजूद इस गहरी सर्दी में भी पसीने से शराबूत हो चुका था। इस मजबूत शीशे पर धीरे धीरे दरारें उभरने लगी। वो रुक नहीं रहा था। वो अपने हाथों को बुरी तरह जख्मी कर चुका था। आखिर कुछ देर की मेहनत के बाद बुलेट प्रूफ शीशा एक तरफ से टूट चुका था। सुल्तान ने आधे लटके शीशे को पाँव की ज़रब लगाते पूरा तोड़ा और भरकर इस बेसुध पड़ी नफूस को बाहों में भरे गाड़ी से बाहर निकाला। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। सुल्तान ने इसके चेहरे और बाएं हाथ पर फैले खून को देखा और इस मजबूत शख्स का चेहरा फक हुआ। सुल्तान ने इसे लिपटाते इसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाए, मगर इसका हाथ इसके जख्म तक पहुंचने से पहले ही लरजना शुरू हो चुका था। इसे अपनी सांसें हलक में ही अटकती हुई महसूस हो रही थी। ईशा, उठो, अपनी अपनी आंखें खोलो। सुल्तान ने इसके कंधों पर हाथ रखते झटका। इसने फिर से अपना हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे पर फैला खून साफ करना चाहा, मगर वो मजबूत हाथ लड़स रहा था। वो हाथ जो किसी की जान लेते वक्त एक पल के लिए भी रुकता नहीं था। वो मजबूत हाथ जो बिला नागा खून और इंसानों की जानों से खेलते थे, जो एक पल के हज़ारवें हिस्से में किसी की भी सांसें इसके वजूद से निकाल कर रख देते थे। वो हाथ इस छोटे से जख्म को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इस मजबूत शख्स का चेहरा जर्द हो चुका था। सुल्तान ने मजबूती से
اسے اپنے گوش میں بڑھا اور وہ اپنی جگہ چل ہوا۔ اس کے ذہن میں چلتے خیالات الٹ پلٹ ہو رہے تھے، نہ جانے کتنی دیر وہ سڑک کنارے اسے اپنے گوش میں بڑے خاموش چل ہو سن سا بیٹھا رہا۔ وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا، وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں بے جان ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اب ابدر وہ مشکل بولی اور اس بے حس و حرکت بیٹھے شخص میں جیسے جان ابھری تھی۔ وہ لمبی سانسیں بھرتی اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے گہری سانس بھری اور وہ آسمان کی طرف چہرہ کرتا زور سے آنکھیں میچ کے آپ ٹھیک ہیں ابدر؟ سلطان نے بے بسی لیے اسے دیکھا اور وہ اس کی پیشانی سے سر ٹیک گیا۔ عائشہ نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ سے نکلتا خون کس حد تک خشک ہو چکا تھا۔ بجلی کی تیز سے دوڑتی ہوئی گاڑی ایک دم ان سے کچھ ہی فاصلے پر آ کر رکی۔ یگید نے گاڑی سے نکلتے ان کی طرف دوڑ لگا دی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہ دھیرے سے آنکھیں بند کر گیا۔ تم لوگ ٹھیک ہو؟ آخر یہ کیسے؟ یگید نے کچھ ہی فاصلے پر ایک آدمی کو بے ہوش پڑے دیکھا اور اس سے قدرے فاصلے پر ایک وجود بے جان پڑا تھا۔ بھابھی آپ ٹھیک ہیں؟ یگید نے ان کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے کہا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلائی۔ یگید نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے ہوش دلائی۔ سلطان تو ٹھیک ہے؟ سلطان نے ایک نظر جھک کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، تم لوگ میری گاڑی لو اور گھر جاؤ، میں یہ سب سنبھال لوں گا۔ ابھی نکلو فوراً، اس سے پہلے یہاں مزید کوئی تماشا ہو جائے۔ سلطان نے اپنی حواس درستی کی اور وہ خود کو مضبوط کرتا اسے باہوں میں بڑے اپنی گوش میں چھپا گیا۔ عائشہ اس کے سینے پر سر رکھتی دھیرے سے آنکھیں موند گئی۔ اس کی پیشانی سے نکلتا خون سلطان کی شرٹ اور اس کے سینے پر پھیل چکا تھا۔ اس زخمی بیریے کو وہ ایک دفعہ پھر جگا چکی تھی۔ وہ جتنی کوشش کرتا تھا ان سب کو ایک طرف رکھ اپنی زندگی کو پرسکون ہو کر گزارنے کی، اتنی ہی دفعہ پہلے سے زیادہ بری مصیبت اس کے سر آ دھمکتی۔ سلطان کو اپنی خوشیوں کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، جو قیمت ہمیشہ ہی اس کی پیاری بیوی کے حصے میں آتی تھی۔ ابدر سلطان نے اپنے گوش میں اس نازک وجود کو ایک نظر دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ سلطان نے سختی سے آنکھیں میچی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کے سر کی پشت پر سر رکھے ہاتھ رکھے وہ تشکر بڑی سانس خارج کر گیا۔ وہ اسے صوفے پر لیٹاتے میڈیکل باکس تھامے اس کے قریب آ بیٹھا۔ سلطان نے خود کو قدرے مضبوط کیا اور وہ کاٹن پر سپریٹ لگائے اس کے ماتھے پر اس چھوٹے سے زخم کی طرف بڑھا۔ اس چھوٹے سے زخم کو صاف کرتے اس کے وہ مضبوط ہاتھ دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے ماتھے اور بائیں ہاتھ پر ڈریسنگ کرتے ایک نظر اسے دیکھا۔ درد ہو رہا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا کے سلطان نے سختی سے لب کھینچے۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ گہری سانس بھرتی آنکھیں موند کی واش بیسن کے سامنے کھڑا وہ اپنی سفید شرٹ اور سینے پر لگے اس کے خون کو دیکھتا خود پر ضبط کھو رہا تھا۔ اس خون کے ہر قطرے کا حساب دینا ہوگا تم سب کو۔ اس سے سختی سے مٹھیاں بھیجی۔ وہ خاموش تھی، نہ جانے کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے اسے اپنے آغوش میں بڑھے اس کے سر کی پشت کو سہلاتا اسے پرسکون کرتا رہا۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے، آپ کی غلطی نہیں، یہ سب میری ہی غلطی ہے۔ وہ لمبی سانس بھر کی۔ عائشہ نے اس کے سینے سے چہرہ دور کرتے اسے دیکھا۔ آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ابدر، میں یہ سب اپنا چکی ہوں، یہی ہماری زندگی ہے، اب تو ہمیں ہر قدم کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ ہماری زندگی اب یہی ہے۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ہماری زندگی نہیں عائشہ، وہ مسکرائی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ وہ آئیبرو اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، مگر وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ آپ اور سلطان دونوں کو اپنا چکی ہوں میں، تو اب کچھ بھی ہو جائے فرق نہیں پڑتا۔ سلطان نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور وہ بس خاموش تھا، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک گہرا غصہ تھا، ایک غضب سے بھرپور غصہ جو اس کی بیوی کو تکلیف پہنچانے والوں کے لیے کسی طوفان کی طرح تھا، جو انہیں خود میں لپیٹ کر تباہ کر دینے والا تھا۔ وہ سو چکی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اسے درست کرتا ایک نظر گھڑی پر دوڑا گیا جو رات کے 10 بجا رہی تھی۔ سلطان نے اپنی مطلوبہ اشیاء محفوظ کرتے اسے دیکھا اور وہ لب بھینچے اپنے قدم پر آ گیا۔ سلطان نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے اس ادھیڑ عمر شخص پر دوڑائی۔ دھیان رکھیں حاتم بے، میں صبح تک آ جاؤں گا، بے فکر رہو سلطان، میں یہیں ہوں۔ سلطان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور وہ چل دیا۔ ان میں سے ایک آدمی اس نے مارنے کے بجائے بس کچھ وقت کے لیے بے ہوش کیا تھا، اور اب وہ اس کی خاطر تواضع کے لیے حاضر ہو چکا تھا۔ یگید نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی غضب تھا۔ کس نے بھیجا تجھے؟ سلطان نے اس کے قریب بیٹھے تحمل سے پوچھا۔ وہ آدمی بری طرح ہانپ رہا تھا۔ سلطان نے اپنی گردن کو مروڑ کر ایک طرف کیا اور وہ اسے گریبان سے جکڑ کر اپنے مقابل کر گیا۔ ان جانوروں سے وفاداری کا مطلب جانتا ہے؟ اس آدمی نے اپنے سامنے اس خوفناک شخص کی سرخ آنکھیں دیکھتے تھوک نکلا۔ ایسی موت جو جہنم کی جھلک اس دنیا میں ہی فراہم کرتی ہے۔ وہ آدمی گہری سانس بھر گیا۔ کل تک کا وقت ہے تیرے پاس، بتا کس نے بھیجا ہے تجھے، اور مہلت ختم ہونے سے پہلے بتانا تیرے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اگر ایک سیکنڈ بھی تاخیر کی تو تیرے وجود سے لطف اندوز ہونے والے جانوروں کی تعداد ان گنت ہوگی۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور پھینکا۔ میرے خیال سے یہ ابراہیم کا کام ہے۔ یگید سلطان سے قدرے فاصلے پر بیٹھا۔ سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، اس نے نہیں کیا، جانتا ہوں میں اسے اپنی جان پیاری ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا تو پریشان ہی ہو سکتا ہے۔ سلطان نے ماتھے پر انگلی سے لکیر کھینچی۔ اور اگر وہ گھٹیا انسان اس کام میں ملوث ہوتا تو قسم ہے سلطان کی بیوی کی، اس کی موت غضبناک ہوگی۔ یگید خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں پر آج مان غصے نے
غصے سے اب اس پاگل سے لڑکے کو ڈر لگنے لگا تھا۔ بھابی کیسی ہیں؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی انہیں؟ سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ٹھیک ہے۔ سلطان نے ایک نظر اپنے دونوں ہاتھوں پر دوڑائی۔ وہ انہیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے؟ یگید کی آواز پہ اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ میں بے بس ہو چکا ہوں یگید، میں اسے محفوظ نہیں رکھ پا رہا۔ میں جتنی کوشش کرتا ہوں اسے پروٹیکٹ کرنے کی، اسے اتنی ہی تکلیف ملتی ہے۔ وہ گردن جھکا گیا۔ تو جانتے سلطان، تیری زندگی یہی ہے، تو اسے اپنی زندگی میں شامل تو کر چکا ہے، مگر تو بھول رہا ہے کہ تو آخر ہے کون؟ یہ سب تو ہو چکا، تو چاہے جتنا بھی روک لے، مگر یہ ہاتھ کمزور ہو چکے ہیں گیت۔ میں اس کے ایک چھوٹے سے زخم، ایک چھوٹی سی خراش کو چھو نہیں پاتا۔ یہ مضبوط ہاتھ کام جاتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے آنکھیں میچی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا آخر ایسا کیوں؟ یہ ہاتھ آج تک کبھی لرزے نہیں۔ ان ہاتھوں نے نہ جانے کتنی ہی جانیں بے دردی سے فنا کی۔ خون کی ہولے کھیلنے والے یہ ہاتھ اس ننھی سی خراش کو چھونے کی ہمت نہیں کر پا رہے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیے اور میں انہیں ہلا بھی نہیں پا رہا۔ وہ گردن جھکا گیا۔ گیت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اگلے ہی پل اپنا ہاتھ اٹھایا۔ محبت یہ بے رحم ہوتی ہے، مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی بے بس کر دیتی ہے، اتنا کہ ہمیں خود کو پہچاننے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ میں اس پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا گیت، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ گیت کے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ دوڑی۔ تو آخر تو ہار گیا سلطان دا گریٹ۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہار گیا؟ میں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہوں۔ I surrender myself on her۔ گیت کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس خطرناک جنگل میں جب ہم خود کو مضبوط بناتے ہیں، ان شیروں کو ستا کر اپنے پیچھے دہراتے ہیں، اور جب وہ تھک ہار کر واپس اپنی کوچار میں لوٹ جاتے ہیں، تو ہم بلند آواز میں کہتے ہیں سلطان، اور گیت کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ سلطان نے اس کی بات مکمل ہونے سے قبل کہا۔ یگید نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تب کیا ہم سوچ سکتے تھے کہ کبھی ہماری زندگی میں ایسا موڑ بھی آئے گا جب ہم دنیا بھر کے دشمنوں کو اپنے سامنے گھٹنے بل گرائیں گے، اور ان دو پاگل بھیڑیوں کو وہ بھدی سی لڑکیاں اپنی ان ننھی انگلیوں کے اشارے سے اپنے مقابل گھٹنوں کے بل گرا دیں گی، اور ہم مسکراتے ہوئے خود کو ان کے مقابل گرائیں گے، اور ہم دل سے خوش اور مطمئن ہوں گے۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تب اگر کوئی ایسی بات کرتا تو ہم یقیناً اس پر ہنستے۔ سلطان کی بات پر دونوں کا بک بک قہقہ گونجا۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ عائشہ نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ مشکل اٹھی، مگر اپنے وجود میں تکلیف محسوس کرتی واپس سے لیٹ گئی۔ عائشہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر دوڑائی اور وہ خاموشی سے کروٹ بدل گئی۔ اللہ جی، اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، اسے خود پر قابو پانے کی توفیق اور ہمت دے۔ کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ سنتی وہ آنکھیں موند گئی۔ اس کا وہ پاگل آدمی دھیرے سے کمرے میں داخل ہوتا، اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھتا، فریش ہونے چل دیا۔ وہ اس کی ہر حرکت پر غور دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے قریب لیٹتے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ بینڈیج شدہ ہاتھ دیکھ کر وہ گہری سانس بھر گیا۔ سلطان نے اسے آہستہ سے اپنے گوش میں بڑھا اور اس ننھی سی پیشانی پر لب رکھتا پرسکون ہوا۔ وہ آنکھیں کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اسے دیکھا اور وہ اپنی مسکراہٹ دبا گیا، مگر وہ خاموش تھی۔ وہ اس سے پوچھ نہیں رہی تھی کہ وہ کہاں سے آیا، وہ کہاں گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے کچھ واسطے پر ہوئی۔ سلطان نے بغور اسے دیکھا۔ وہ ننھا سا ہاتھ اس کی طرف بڑھا چکی تھی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھامتے لبوں سے لگایا اور پیشانی سے ٹکایا۔ وہ مسکرائی اور تشکر بھری سانس خارج کرتی اس مضبوط اظہار میں ہی کہیں چھپ گئی۔ وہ ادم سی دھوپ کی ایک تیز کرن بالکنی کے کھلے دروازے سے اس سوئی ہوئی شہزادی پر پڑ رہی تھی۔ مسلسل اسے محسوس کرتی وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کے سر اور بازو میں درد اب کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ کمرے سے نکل کر وہ کچن آئی، جہاں اس کا نکمّا شوہر بڑی مہارت سے اپنے ہاتھ چلانے میں مصروف تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں عبدر؟ اور حاتم بے کہاں ہیں؟ وہ اس کے قریب کھڑی تھی۔ وہ کسی ضروری کام سے گئی ہیں، کچھ دیر تک آ جائیں گے، اور میں ذرا ڈانس کر رہا ہوں، دیکھ تو سکتی ہو؟ وہ مسکرائی۔ آپ کو ڈانس تو بڑی مہارت سے کرنا آتا ہے۔ سلطان نے اسے اٹھاتے شیلف پر بٹھایا۔ تم بھی سیکھ جاؤ گی، آخر میری سنگت میں ہو۔ وہ شریر سا مسکرائی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ایک دم مست، جھکاس۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا مسکرایا۔ وہ ٹیبل پر سب سیٹ کر رہا تھا اور عائشہ اسے سب اتنی مہارت اور صفائی سے کرتا دیکھ مسکرا رہی تھی۔ اس چھوٹے سے گول ٹیبل کے ارد گرد رکھی گدیوں پر ایک دوسرے کے ہمراہ بیٹھے وہ خوش تھے۔ سلطان نے نوالہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ عبدر، میرے بائیں ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، دائیں نہیں۔ تو میں خود بھی کھا سکتی ہوں، اور میں اگر پیار سے کھلاؤں تو؟ نہیں کھاؤ گی کیا؟ وہ شریر سا مسکرائی۔ اتنے لاڑ نہ اٹھائیں، بگڑ جاؤں گی۔ وہ مسکرایا۔ تو میں خوشی سے تمہیں بگاڑنا چاہوں گا۔ وہ پیار سے کھلا رہا تھا، اور مقابل وہ پیاری لڑکی کسی چھوٹے سے بچے کی طرح خوش ہوتی، اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی، شریر سا چہرہ بنائے سے تک رہی تھی۔ سلطان نے اس کا چہرہ تھام کر نیپکن سے صاف کیا۔ ایگل اور ہادی کچھ دیر میں آ جائیں گے، آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلا۔ ایک ضروری کام ہے، شام تک آ جاؤں گا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کہ ہمیشہ کی طرح بلیک کلر کی شرٹ پہنے ہوئے وہ تیار ہو رہا تھا۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اسے ایک تار میں دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ ڈریسنگ مرر سے برش اٹھاتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ سلطان نے اسے اشارہ کیا تو وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھی۔
وہ اس کے بال بنا رہا تھا بہت محبت اور نرمی سے۔ سلطان نے اس کے بال تھام کر چہرے کے قریب کرتے ایک گہری سانس بھری اور وہ خوبصورت خوشبو اسے پرسکون کر گئی۔ وہ اس کے بالوں کی آڑی ٹیڑھی چوٹی بنا چکا تھا۔ واؤ عبدر، آپ تو چوٹی بنانا سیکھ گئے، کافی اچھی بنائی استاد، جو اچھی ملی۔ وہ مسکرا کر اس کے بال درست کرتی ان پیاری آنکھوں میں فرصت سے جھانک رہی تھی۔ حاتم بے کی آواز پہ سلطان نے گردن گھمائی اور وہ کیز اور موبائل تھامتا چل دیا۔ سنیں، سلطان کے قدم رکے اور وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر واپس مڑا۔ جی حکم کریں میری گڑیا، عشا نے انگلی سے اشارہ کرتے اسے اپنے قریب آنے کو کہا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ رکا۔ اس نے پھر سے اپنی ننھی انگلی گھمائی اور اسے مزید قریب کرنے کو کہا اور سلطان اس کے قریب آ رکا۔ وہ گردن جھکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ عشا نے دھیرے سے اس کا گریباں جکڑا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں۔ سلطان نے پلکیں تیزی سے جھپکی۔ وہ قریب ہوا۔ آج کے بعد اگر آپ رات 10 بجے کے بعد گھر سے گئے تو وہ آنکھیں اس پر جمائے بولا، تو میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ عشا نے اس کے گریبان پر گرفت مضبوط کرتے اسے ہلکا سا جھٹکا۔ سلطان نے دونوں آئیبرو اٹھائے اس ننھی سی لڑکی کو دیکھا جو اتنی ڈٹھائی سے اس خوفناک شخص کا گریبان جکڑے کھڑی تھی اور اوپر سے اسے دھمکی بھی دے چکی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ وہ قریب ہوا۔ میں اپنی بات دہرانے کی عادی نہیں، آپ ایک دفعہ میں ہی سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ عشا نے اس کا گریبان آزاد کیا اور وہ قدم موڑتی جا چکی تھی اور وہ اسے جاتا حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے ایک نظر کچن کے دروازے پر کھڑے حاتم بے پر دہرائی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ سلطان نے حیرانگی سے کہا تو حاتم بے نے مسکراتے ہوئے گردن جھکائی۔ دن بدن خطرناک ہوتی جا رہی ہے یہ لڑکی، بچ کر رہنا پڑے گا۔ سلطان نے اپنی ٹائی کی نوٹ ہلکی سی ڈھیلی کی اور وہ حیران و پریشان سا چہرہ لیے وہاں سے نکلا۔ ایگل نے آتے اس خوبصورت سے فلیٹ میں ہلا گلا مچا دیا تھا۔ ان دونوں کی نوک جھونک کو بلند آواز سنتی وہ ہنس رہی تھی۔ کیسے پاگل لوگ میرے پلے آ پڑے ہیں، سب کے سب بھی پاگل ہیں ایک جیسے۔ وہ ہنستی وہ دل ہی دل میں سوچتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ عشا نے ایک نظر گھڑی پر دہرائی۔ وہ شام کے 6 بجا رہی تھی۔ وہ بے صبری سے ہال کے دروازے کی طرف بار بار دیکھ رہی تھی اور ایگل اس کی بے صبری دیکھتی اس کی ٹانگ کھینچنے میں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ایگل اور عشا کی فرمائش پر ہادی کا وہ ترکش ڈانس شروع ہو چکا تھا۔ وہ جھوم رہا تھا جبکہ اس کے موبائل کی گھنٹی مسلسل شور مچا رہی تھی۔ عشا نے ایک نظر اس کی بجتے موبائل کی طرف دیکھا جسے یکلگ نظر انداز کیے وہ ڈانس کرنے میں مصروف تھا۔ ہینڈسم ڈیمن نام جگمگاتے دیکھ عشا نے سوالیہ نگاہ سے اسے اور پھر موبائل کی سکرین پر دیکھا۔ یہ ہینڈسم ڈیمن شیطان کون ہے؟ اس نے نمبر پڑھا، وہ سلطان کا نمبر تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال پک کی۔ ہادی کا موبائل ہال میں رکھے اسپیکر سے کنیکٹڈ تھا جس پر چلتا گانا پورے ہال میں گونج رہا تھا۔ گانا بند ہوا اور کال شروع ہوئی۔ ارے کہاں مر گئے ہو کمینے انسان، کب سے کال کر رہا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہے؟ ایگل اور ہادی نے ایک دم اتنی بلند آواز میں عشا کو دیکھا جو موبائل ہاتھ میں تھامے ہنس رہی تھی۔ ہال میں رکھے اسپیکر میں سلطان کے موبائل سے یہ گیت کی آواز گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ جتنی جلدی ہو سکے ہماری پرسنل سائٹ پر پہنچ، نہیں تو سب گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہادی نے ایک دم موبائل عشا کے ہاتھ سے لیتے اسے ڈسکنیکٹ کیا۔ اسے اسپیکر پر ہی رہنے دیں بھائی۔ ہادی نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب خیریت؟ کیا ہوا؟ ارے اس جنگلی کے ہوتے کبھی کچھ خیریت ہو سکتی ہے بھلا؟ پاگل ہو چکا ہے وہ، نہ کچھ سن رہا ہے نہ رک رہا ہے۔ یار کچھ کر، وہ اسے مار ڈالے گا اور وہ آدمی ہمارے لیے ایک سرخ پتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر کیسے روکوں اسے۔ عشا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتی۔ ہادی قریب ہے۔ یہ گیت بھائی، کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ تیز تیز بولی۔ یہ گیت نے موبائل کان سے ہٹاتے ماتھے پر ہاتھ دے مارا۔ اب اس کی کمی تھی۔ ہادی بھائی مجھے اس کے پاس لے جائیں پلیز، میں اسے روک سکتی ہوں، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ وہ تیز تیز بولتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ ایگل نے اسے روکا۔ ایگل پلیز میم، میں اسے روک سکتی ہوں، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ ہادی نے اسے دیکھا اور وہ اس بات میں سر ہلاتا اس لیے اپنے خفیہ اڈے پر پہنچا۔ ہادی اور ایگل سمیت عشا کو دیکھتے یہ گیت نے گردن پر ہاتھ رکھے رخ موڑا۔ ارے بھابھی آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی بات انسنی کرتی اس تہہ خانے کی طرف دوڑی۔ ارے تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے کیا؟ وہ پاگل ہو چکا ہے اور تو اسے یہاں حوصلہ رکھ، وہ اسے سنبھال لے گی۔ وہ تینوں اس کے پیچھے اندر کی طرف دوڑے۔ وہاں سے آتی اس بے رحم انسان کی بلند آواز سنتی وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھتی وہ چیخ اٹھی تھی۔ سلطان اس آدمی کو جکڑے بری طرح اسے کچلنے میں لگا تھا۔ عبدر، وہ بلند آواز میں چلائی اور اس کی طرف لپکی۔ چھوڑیں اسے۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے اس آدمی سے دور کر رہی تھی۔ عبدر پلیز، میں نے کہا چھوڑیں اسے، مت کریں ایسا، وہ بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ اس آدمی پر حاوی ہوئے اس بے رحم انسان کے کان جیسے سل چکے تھے۔ وہ کسی جانور کی طرح اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ عشا نے اس کی شرٹ کو جکڑے کھینچا تو اس کے ہاتھ پر لگی چوٹ میں تکلیف محسوس ہوئی۔ بلند آواز میں چلائی جبکہ دروازے پر کھڑے وہ تینوں نفوس انہیں یوں آپس میں جھونجتے شل انداز میں دیکھ رہے تھے مگر کوئی بھی ان کے نزدیک جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ سلطان کی نظر ایک دم ہی اس کے ہاتھ پر پڑی جہاں سے نکلتا خون دیکھتا وہ اس آدمی کو دور دھکیل گیا۔ چھوڑ دیں اسے، مت ماریں پلیز عبدر، ہوش میں آئیں۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتی دوڑ کر اس کے سینے سے جا لگی اور وہ پاگل آدمی بلند آواز میں دہارا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ عشا کو اپنے کانوں کے پردے سن ہوتے محسوس ہوئے۔ اگلے پل سلطان نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی۔ وہ زور زور سے سانسیں بھر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر براجمان غصہ اس کی آنکھیں دہشت ناک بنا رہا تھا۔
وہ نازک سی لڑکی روتی ہوئی اس کے اس غضبناک آغوش میں چھپی تھی۔ خود پر قابو رکھے پلیز، مجھے دیکھیں، میری طرف دیکھیں ابدر۔ عشاء نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کیا۔ سلطان کی سخت ہوئے اعصاب ایک دم ہی ڈھیلے پڑے اور وہ اس سے لیے زمین پر گھٹنوں کے بل آ گرا۔ عشاء اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کی پیشانی پر ماتھا ٹکائے۔ خود پر قابو رکھیں۔ سلطان نے آنکھیں موندے اس کے گرد حصار تنگ کیا اور وہ اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ عشاء نے تشکر بڑی سانس خارج کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دروازے پر کھڑے ان تینوں نے گہری سانس خارج کرتے ان دو پاگلوں کو دیکھا اور وہ بک بک ہنس دیے۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا پاگل لڑکی۔ سلطان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھا۔ میں ہر اس جگہ آؤں گی جہاں آپ ہوں گے اور اب اس کی ذمہ دار تم خود ہو۔ عشاء نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا ہی کہ وہ پاگل شخص جھک کر اس کی اتھل پتھل ہوتی سانسیں اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ ایک دم شل ہوئی اور اگلے ہی پل اس جان لیوا لمس پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ اس کے سر کی پشت پر رکھے اس کی آواز گم کرنے میں فرصت سے مصروف تھا۔ دروازے پر کھڑے ان تینوں نفوس نے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھا۔ ایگل نے رخ موڑا اور وہ تیز تیز چلتی وہاں سے غائب ہوئی۔ اڑے مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ۔ ہادی اس کے پیچھے بھاگا جبکہ گیت نے تیز سے پلکیں جھپکتے چھت کی طرف دیکھا اور وہ چھت کو بغور دیکھتا وہاں سے یوں نکلا جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ یا اللہ خیر، اب بس یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا جنگلی کی نہ جانے کون کون سی چھپی حرکتیں میری ان پاپی آنکھوں کے سامنے آنی باقی ہیں۔ وہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھپک رہا تھا۔ وہ کھل کر ہنسا اور دوڑ کر اس تہہ خانے سے باہر نکلا۔ سلطان نے گہری سانس بھرتے اسے آزاد کیا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے وہ گول گول رخسار سرخ ہو رہے تھے۔ وہ سختی سے آنکھیں میچے اس کی شرٹ کو جکڑے بیٹھی تھی۔ سلطان نے اسے اپنے حصار میں چھپایا تو وہ پاگل لڑکی اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتی شریر سا مسکرائی۔ اس پاگل دل کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنیں سنتی وہ حیا سے سمٹ رہی تھی۔ وہ اس سے لیے زمین پر بیٹھا تشکر بڑی سانس خارج کر گیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ ہر بار میری غلطی کیسے ہوتی ہے بھلا؟ ارے اب تم مجھے مجبور کرو گی تو پھر انجام بھی بھگتو گی ہی نا۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر مکر چل گئی۔ آخر تم کب میری بات ماننا شروع کرو گی؟ جب آپ جانور سے انسان بن جائیں گے تب۔ مطلب کبھی نہیں؟ وہ ہنسی۔ میرا پاگل جانور۔ سلطان کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے باہر نکلا۔ وہ تینوں گاڑی کے سامنے لگے انہیں دیکھتے ایک دم سیدھے ہوئے۔ وہ انہیں ایک نظر دیکھتا اسے لیے سڑک پر پیدل چل پڑا۔ دیکھو ایسے ہوتے ہیں پاگل لوگ۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے کو تیسا۔ ان کا بھی وہی حال ہے۔ ہمارے جنگلی کو اس جیسی ہی بیوی ملی ہے۔ گیت کی بات پر سب کا بک بک قہقہ گونجا۔ اپنی پسندیدہ جگہ اس سفید جھولے پر اسے لیے وہ دھیرے دھیرے جھول رہا تھا۔ ابدر اگر میں آپ کو نہ روکتی تو کیا آپ اس آدمی کو مار دیتے؟ سلطان نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ نہیں جانتا آپ اس قدر بے قابو کیوں ہو جاتے ہیں آخر؟ نہیں جانتا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ڈر کس بات سے؟ یوں کسی کی جان لینے سے؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ نہیں جانتا۔ میں ایسا ہی ہوں۔ نہیں آپ ایسے نہیں، آپ ایسے بنائے گئے ہیں۔ اس دل میں احساس بستا ہے اور کس قدر رحم بھی۔ مگر آپ اسے۔ سلطان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور وہ خاموش ہوئی۔ تمہارے علاوہ یہ دل اس پوری دنیا کے لیے بے رحم ہے اور بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ وہ خاموشی سے اس کے گود میں سر رکھے لیٹ چکا تھا۔ وہ اپنے اس ضدی اور پاگل آدمی کو دیکھ رہی تھی اور وہ خود میں ڈھیروں ہمت باندھ رہی تھی۔ نماز پڑھا کریں ابدر، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو آپ کی ہر الجھن اور ہر سوال کا جواب ملے گا، آپ کو سکون ملے گا۔ تم ہو نا میرا سکون، تم میرے پاس ہو تو مجھے کہیں اور سے اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ وہ آہ بھڑکی۔ اور اگر میں نہ رہی تو تم مجھ سے دور چلی جاؤ گی؟ کبھی نہیں۔ میں اب آپ سے دور نہیں جاؤں گی ابدر۔ مستقبل میں جو بھی ہوگا چاہے جتنا بھی تکلیف دہ، میں اس پر آپ سے لڑوں گی، جھگڑوں گی بھی، مگر آپ کے ساتھ رہ کر، دور جا کر نہیں۔ تو بس پھر تم میرے پاس رہو گی اور میں سکون میں۔ یہاں بات تمام ہوتی ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ آخر کب تک بھاگیں گے ان سب سے؟ وہ ہر جگہ ہے، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ آپ ایک قدم اس کی طرف بڑھا کر تو دیکھیں۔ وہ جو چاہتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے ایک بار پکارے اور وہ اسے اپنی رحمت سے نوازے، وہ اس کی پریشانی اور تکلیفیں دور کرے۔ آپ ایک دفعہ وہ کتاب پڑھ کر تو دیکھیں، کیا ملے گا اسے پڑھ کر؟ آپ کے ہر سوال کا جواب۔ آپ کبھی سورۃ الرحمن پڑھ کر تو دیکھیں، آپ جانیں گے کہ اس مہربان ذات کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، ہم وہ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کبھی سورۃ کہف پڑھ کر تو دیکھیں، آپ جانیں گے کہ رب جب کسی کو تھامنا چاہے تو اس کے لیے صدیاں فراموش کر دیتا ہے، وقت قید کر لیتا ہے، صدیوں کو پلکوں میں گزار دیتا ہے۔ اس کتاب میں یہ دنیا اور وہ دنیا اور اس کا ہر راز قلم بند ہے۔ سلطان نے اس کی گود میں چہرہ چھپایا اور وہ خاموش ہوا۔ میں یہ سب نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں ابدر، بس کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے۔ میں سونا چاہتا ہوں عشاء، مجھے سکون چاہیے تم سے۔ کیا ہم اس بارے میں پھر کبھی بات کر سکتے ہیں؟ وہ مسکرائی۔ وہ بھاگ رہا تھا مگر آخر کب تک؟ میں انتظار کروں گی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ سب افسوس تھا آخر وہ اس سے پہلے کیوں نہیں ملی تھی۔ کاش کہ میں اسے کچھ وقت پہلے ملی ہوتی تو آج وہ ایک مکمل انسان ہوتا، مضبوط شخص، کچھ ہی دیر میں نیند کی ان خوبصورت وادیوں میں کھو چکا تھا، جبکہ وہ
اسے اپنی گود میں یوں بے خبر سوتے دیکھ اس کے چہرے کے نقوش کو انگلیوں سے چھو رہی تھی اور پیاری آنکھیں جن میں اس لڑکی کی جان بستی تھی۔ عشاء نے دھیرے سے اپنی انگلی اس کی آنکھوں پر رکھی اور وہ اس کے بریڈ کو نامعلوم طریقے سے چھوتی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا ہر نقش اپنی خوبصورت آنکھوں میں قید کر رہی تھی۔ میں آپ کو بچا لوں گی ابتر، آپ کی عشاء آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گی۔ میں اپنے رب سے ایک بہترین سا سودا کروں گی اور میں جانتی ہوں کہ مجھے اس سودے میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو کبھی بھی اس دنیا کی رنگینیوں اور یہاں کی آسانیوں میں گم نہیں ہونے دوں گی۔ میں آپ کو بچا لوں گی چاہے اس کی قیمت میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ میں اپنی جان صدقے کے طور پر آپ پر سے وار دوں گی میرے ابتر، اور وہ صدقہ آپ پر سے سب بلائیں، سب مشکلات اور گمراہی کو کھینچ کر دور کر دے گا، اور پھر آپ دیکھ سکیں گے اس رستے کو جس پر چلنے سے آپ ڈرتے ہیں میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ عشاء نے جھک کر دھیرے سے اس کی پیشانی پر لب رکھے اور آنکھیں موندتے ہی ان خوبصورت آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے چکے تھے۔ جاری ہے۔